سوات کلام کی خوبصورت پہاڑیوں میں بنے چھوٹے مگر زندہ دل لوگوں سے سرشار سادے گھر، خوبصورت جنگلات اور ان میں سے گزرتی قدرتی جھیلیں، پاکستان کا یہ کونا ہمیشہ کی طرح خوبصورتی کی مثال آپ تھا۔ مختلف قبائل یہاں قیام پذیر تھے۔ اکا خیل قبیلے کی پنچایت مروت خان کے پاس تھے۔ سرپنچ کا تخت دلشار مروت خان کے پاس تھا، جن کے 2 بیٹے تھے، شہزار مروت بڑے بیٹے اور اسفند یار مروت چھوٹے۔ دونوں کی منگنی بچپن میں اپنے چچا کی بیٹیوں سے ہو گئی تھی اور تب کے بعد انہوں نے اپنی منکوہوں کو نہیں دیکھا تھا۔ آج اسفند یار اپنی گریجویشن کے بعد لندن سے واپس آ رہا تھا۔ اس کی فلائٹ لینڈ ہو چکی تھی اور وہ شام تک سوات پہنچ جانا تھا۔ مرکزی حویلی میں افراتفری کا سما تھا۔ اسفند یار 6 سال بعد اپنی سرزمین پر آ رہا تھا۔ شیرین بی بی اپنے بیٹے کی آمد پر بے حد خوش تھی۔ ملازمین سے حویلی کے کام کرواتی اور اسفند کی پسند کے کھانے بناتی۔ وہ بے حد مصروف تھی۔ دلشار مروت پنچایت میں تھے اور بس ابھی گھر آئے تھے۔ تمہارا لال آ گیا ہے شیری، گاڑی گاؤں میں آ گئی ہے، گاؤں والا استقبال کر رہا ہے اس کا۔ دلشار مروت خوشی سے بولے تھے، بڑا کرم ہے میرے مالک کا، ترس گیا تھا ہم اپنے بچہ کو دیکھنے کے لیے۔ گاؤں میں 3 سیاہ گاڑیاں پورے روپ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھیں اور گاؤں والے پھول برسا کر ڈھول بجا کر اسفند یار خانزادہ کا استقبال کر رہے تھے۔ وہ پہلا لڑکا تھا جو باہر سے پڑھ کر آیا تھا۔ گاؤں کے راستے سے ہوتی گاڑی حویلی آ کے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا، سیاہ شلوار قمیص پر خاکی شال ڈالی تھی، دراز قد، چست جسامت، پرکشش نین نقش، مغرور تاثر اور باروب شخصیت۔ اسفند یار خانزادہ تھا شاہانہ وقار کے ساتھ۔ وہ حویلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ شہزار مروت خان بھی نکلا۔ اس نے بھوری شلوار قمیص پر سفید شال لے رکھی تھی اور سر پر پختونی ٹوپی تھی۔ وہ بھی ایک پروقار مگر اسفند یار کی نسبت کم جذباتی اور شانت شخصیت کا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے والد کا ہاتھ چوما، پھر ان کے گلے لگا۔ خوش رہو، کامیاب رہو، اللہ تم کو مزید کامیاب کرے میرا شیر بچہ۔ پھر اسفند یار نے اپنی ماں کا ہاتھ چوما تھا۔ شیرین بی بی تو رو دی تھی۔ اسفند نے انہیں سینے سے لگایا تھا۔ میں نے آپ کو یاد کیا ماں، بہت یاد کیا۔ ہم نے بھی تم کو بہت یاد کیا۔ اب تم کہیں نہیں جائے گا، یہیں رہے گا۔ انہوں نے اس کا سر چوما تھا، پھر باتیں کرتے سب اندر جا چکے تھے۔ کھانے کے بعد رحمت علی نے قہوہ دیا تھا سب کو۔ گھر کے قہوے کی بات ہی الگ ہے، پختون کے کھانے اور کہیں نہیں ہے۔ اسفند یار مسکراتا بولا۔ اس کی سیاہ آنکھیں اور پرکشش داڑھیوں سے مزید وجیح بناتی تھی۔ اب تم کو روز اچھا کھانا ملے گا، اپنا مورے کے ہاتھ کا۔ مورے میں بھی ہوں یہاں، تھوڑا بچے تو مجھ کو بھی دے دینا، تمہارا ہی اولاد ہوں۔ شہزار چھیڑتا بولا تھا تو سب ہنس پڑے تھے۔ اب تم دونوں کو کھانا تم دونوں کا بیگم دے گا، تم دونوں کا شادی خیر سے ساتھ ہو جائے گا، پھر میرا حویلی تم دونوں کے بچوں سے پر رونق ہوگا۔ دلشان مروت مسکراتے ہوئے بولے تھے۔ شہزار تو مسکرایا تھا پر اسفند کی مسکان مان پڑی تھی۔ ہماری بات ہو گئی تھی بابا جان، وہ بیزار ہوا تھا، اور میں تم کو جواب دے چکا تھا بچے۔ دلشار مروت سرد لہجے میں بولے تھے، میں منگنی توڑنا چاہتا ہوں، خبردار، مروت خان زادوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی منکوہا کو چھوڑ دیں۔ وریشہ تمہارا منگیتر بچپن کا، میرا بھائی کا بیٹی ہے، شادی وہیں ہوگا۔ دلشار مروت تیش میں اٹھ کر کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ہی دونوں بیٹے اٹھ چکے تھے۔ اسفند کچھ نہ بولا اپنے والد کے آگے، یہی ان کی تربیت تھی۔ دلشار کمرے سے نکل گئے۔ اسفند یار کیوں خونی رشتے میں درار ڈالنا چاہتا ہے؟ اس کی ماں بولی تھی، مورے تم بھی، ہمارا جوڑ نہیں ہے، مجھے پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی چاہیے، ایک گھریلو ان پڑھ نہیں۔ وہ جذباتی ہوا تھا پر آواز دھیمی تھی۔ پورے قبیلے میں سب سے زیادہ پڑھی ہے، اس کی ماں پھر بولی تھی۔ FA کیا ہے بس، وہ بھی پرائیویٹ، مجھے ابھی بات ہی نہیں کرنی، میں گھڑ سواری کے لیے جا رہا ہوں، خدا حافظ۔ پھر اسفند یار بیزاری میں کمرے سے نکل گیا۔ شہزار نے اسے روکنا چاہا مگر شیرین بی بی نے اسے روک دیا۔ وہ جانتی تھی اسفند گھڑ سواری کر کے اپنا غبار نکالے گا تو رات کے کھانے تک ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ سبل مروت خاندان کی ذاتی زمین پر بنا تھا، جو ویسے تو عوام کے لیے بنایا گیا تھا تاکہ کرائے پر گھوڑا لے سکیں آرام سے، مگر یہاں اسفند یار کا ذاتی گھوڑا بھی تھا۔ فضل بخش سلطان کہاں ہے؟ استبل میں جاتے ہی اس نے چارہ ڈالتے فضل کو پکارا تھا۔
جو 21 سال کا نوجوان تھا اور اس کی پڑھائی کا خرچہ خود اسفند اٹھا رہا تھا۔ سلام لالا، مجھے پتا تھا تم آؤ گے۔ میں نے سلطان کو نہلا دھلا دیا تھا، وہ تیار ہے اونچی پرواز کے لیے۔ اسفند نے مسکراتے اس کا کاندھا تھپکا تھا۔ سیاہ جنگلی گھوڑا جسے اسفند نے خود تربیت دی تھی۔ 3 سال پہلے جب وہ میٹس میں یہاں آیا تھا تب سے سلطان اس کا ذاتی ساتھی تھا۔ کیسا ہے میرا شیر؟ مجھے یاد کیا میرے سلطان نے؟ اس سے باتیں کرتا اس کی لگام تھامے باہر لایا تھا جب تیز رفتاری سے ایک گھوڑا استبل کے پیچھے سے نکل کر اسفند کے سامنے سے دوڑتا۔ اسفند کی نظر اس پر گئی۔ سفید رنگ کا گھوڑا جس پر لمبا سیاہ ٹوپی برقع پہنے ایک خاتون سوار تھی۔ اسفند کو دھچکا لگا تھا، اگر وہ مرد ہوتا تو نہ لگتا، پر ایک پختون عورت، اسے مانو یقین نہ آیا تھا۔ فضل بخش، یہ خاتون کون ہے؟ اور ہمارے استبل کا گھوڑا کہاں لے کر جا رہی ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران اور پریشان تھا، اس کی توقع نہیں تھی۔ لالا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے، گھوڑا اس کا اپنا ہے، دوسروں سے دگنا کرایہ دیتی ہے اور روز اس گھوڑے کی سواری کرتی ہے جنگل میں۔ اسفندیار کی دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ فوراً سلطان پر سوار ہوا تھا۔ میں دیکھوں تو سوات کی ہواؤں میں اتنا بدلاؤ آیا کیسے؟ گھوڑے کو ضرب لگتے ہی وہ پوری رفتار سے دوڑا تھا۔ اسفند گھڑ سواری کا ماہر تھا۔ تیز رفتاری سے اس عورت کا پیچھا کرتے وہ چند منٹوں میں اس تک پہنچ چکا تھا۔ اس خاتون کا برقع گھوڑے پر ہوا میں لہرا رہا تھا۔ اسفند حیران تھا، وہ اس جالی دار برقعے میں اتنی تیز گھوڑا دوڑا کیسے رہی تھی؟ خاتون، اس نے آواز لگائی تھی۔ وہ عورت رفتار بڑھا گئی۔ اسفند نے پھر رفتار بڑھائی۔ سرسبز میدان میں سیاہ اور سفید گھوڑے پوری رفتار سے پرواز کر رہے تھے۔ جنگل شروع ہوتے ہی وہ خاتون یکدم غائب ہوئی تھی۔ تھوڑا اندر جا کر اسفند نے سلطان کو روکا تھا۔ شش! پھر اتر کر ادھر ادھر دیکھا، وہ نہیں تھی۔ اسفند نے سلطان کی لگام درخت کے ساتھ باندھی اور مڑا جب یکدم وہ عورت اس کی گردن پر خنجر رکھتی اس کے عین سامنے آئی تھی۔ کیا آج تک اسفندیار مروت نے ایسا کچھ دیکھا تھا؟ ایک ٹوپی برقع پہنے خاتون پہلے عمدہ گھڑ سواری کرتی ہے اور اب اس کی گردن پر خنجر رکھے اسے دھمکا رہی ہے۔ پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ سرد لہجے میں کہتے اس نے خنجر ہٹایا تھا۔ یہ خاتون کو گھوڑا دوڑاتے پہلی بار دیکھا ہے۔ ویسے گھوڑا جنگلی ہے نا؟ ترالی نام ہے اس کا، اور نسل پیدائش نہیں تربیت طے کرتی ہے، اور میں نے اپنی ترالی کی تربیت عمدہ نسل کی ہے۔ وہ پورے وقار کے ساتھ بولی تھی۔ اسفند کو یقین نہ ہوا تھا ایک خاتون نے جنگلی گھوڑے کی تربیت؟ ناممکن۔ سوچ بدلو اپنی، زمانہ بدل چکا ہے، اب عورت سب کر سکتی ہے۔ اسفند اس کی بات پر سر جھکائے مسکرایا تھا۔ شاید سوات بدل گیا تھا، یہ سب خواب تھا، بول چال سے آپ یہاں کی نہیں لگتی۔ پیدائشی خانزادی ہوں اور جہاں سے بھی ہوں، تم سے مطلب؟ اب پیچھے آئے ہو تو سرپنچ دلشار مروت کے سامنے تجھے لے جاؤں گی خبیث۔ اسفندیار کے آبرو تنے تھے، اسے اس کے باپ کی دھمکی دے رہی تھی۔ کیا وہ خاتون واقعی اسفندیار کو نہیں جانتی تھی؟ پھر وہ عورت تہش میں جانے کو مڑی تھی۔ اپنا نام بتا سکتی ہو؟ اس عورت کے قدم رکے تھے۔ ملکہ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی راہ چلتے کو اپنا تعارف کروائے۔ باوقار اور مغرور انداز اسفندیار شل کھڑا تھا، اور وہ خاتون جا چکی تھی۔ آج تک اسفندیار کا تجسس کسی خاتون کے لیے اتنا نہیں بڑھا تھا جتنا اس ملکہ میں بڑھا تھا۔ وہ ہنسا تھا۔ دلشار حویلی سے ذرا فاصلے پر موجود ایک اور خوبصورت حویلی زارون مروت خان کی حویلی تھی، جس کی بالکنی میں کھڑی تھی گل بہار، زارون کی بڑی بیٹی، اور شہزار کی منکوہا، نیلی آنکھیں، بھورے بال، گورا رنگ۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ لڑکی کہاں رہ گئی؟ اب ہم کیا کریں؟ وہ بے حد پریشان تھی جب اچانک جھاڑیوں کے ہلنے کی آواز آئی۔ پھر وہ سیاہ برقعے والی لڑکی پیڑ چڑھتی بالکنی پھلانگ کر اندر آئی تھی۔ اسے دیکھ کر گل بہار کو شدید غصہ آیا تھا۔ تم نے ہم کو پاگل سمجھا ہے؟ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے تم۔ وریشا، کچھ خدا کا خوف ہے تم کو؟ وہ بھڑک پڑی تھی۔ وریشا کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک آدمی نے میرا پیچھا کیا تھا، اسی لیے دیر۔ دھرم پور وقار آواز، قسم خدا کا ہم منع کیے تھے تم کو۔ وریشا، مت کر، چھوڑ دے یہ گھڑ سواری، مگر تم تو ہمیں پاگل سمجھتا ہے، اب بھگ دو۔ وہ مزید بوکھلائی تھی۔ پریشان نہ ہو باجی، ڈرا دیے ہیں اسے، اب نہیں کرے گا پیچھا۔ توبہ استغفر اللہ، تم نے خیر مرد سے بات کر لیا؟ اگر تمہارے منگیتر کو پتہ چلا تو قیامت آ جائے گا۔
تم کیا کرتا ہے پاگل لڑکی؟ بہار گل نے سر پیٹا تھا۔ وریشا نے اپنا برقع اتارا اور بیڈ پر پھینکا، پھر مڑی۔ بھورے سیدھے بال، گوری رنگت، سبز آنکھیں، گلابی ہونٹ، وہ کوئی پری لگتی تھی دکھنے میں۔ ناک میں سنہری نتھ اور کانوں میں چھوٹی بالیاں، وہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ وریشا مروت کی ذات کو گوارا نہیں کہ کسی بھی مرد سے بات کرے۔ میرا دل جس کی امانت ہے اسی کو سونپوں گی میں، اسفندیار مروت خان کو۔ نام تو دیکھو، وریشا اسفندیار مروت خان۔ سنا ہے حویلی آ گیا تھا شام میں تمہارا منگیتر، یہی ہے وریشا۔ اس بات پر وریشا شرمائی ہوئی مسکرا دی۔ امی کو بات کرتے سنا تھا کہ کچھ دن میں تاریخ لینے آئیں گے تایا جان شادی کے لیے۔ گل بہاریں شرماتی اپنی چادر کا پلو انگلیوں میں گھماتی بولی تھی۔ وریشا ہنسی، چہرہ سرخ ہوا تھا۔ ہاں تم کو تو انتظار ہے کہ شزار لالا تم کو دلہن بنا کر لے جائیں، وریشا نے تنگ کیا۔ تم سے زیادہ انتظار تو تم کو ہے جانا، تبھی تو اپنی کاپی میں اسفند کے نام کی محبت نامے لکھے ہیں تم نے۔ گل بہاری آنکھ مارتی بولی تھی۔ وریشا کا منہ کھلا تھا۔ باجی میں نے منع کیا تھا نا میری چیزوں کو ہاتھ نہ لگایا کر۔ گل ہنستی باہر بھاگی تھی اور وریشا غصے میں اس کا سر پھاڑنے کی نیت سے اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ جب بھی رات کو اسفندیار آنکھیں بند کرتا، وہ برقعے والی ملکہ اس کی نظروں کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس کی آواز کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ وہ بھولا نہیں پایا تھا۔ اب آج ناشتہ کر کے اس کا دوبارہ ارادہ بنا تھا۔ گھڑ سواری کا بہانہ صرف اس خاتون سے دوبارہ ملاقات کا تھا۔ وہ کمرے سے نکلا تھا، دلشار مروت کی نظر اس پر پڑی تھی۔ تم کہاں جا رہا ہے اسفندیار؟ وہ غالباً نماز کے لیے وضو کر کے آئے تھے، گھڑ سواری کے لیے بابا جان، وہ بادب ہوتا بولا تھا۔ اچھا پر شام سے پہلے آ جانا، پنچایت نے تمہارے آنے پر دعوت رکھا ہے، وہاں جانا ہے، دلشار مروت نرمی سے کہتے صوفے پر بیٹھے تھے۔ شیرین بیگم ان کی ٹوپی لائی تھی۔ اسفند جاتا جاتا مڑا تھا۔ بابا عورتوں نے کب سے گھڑ سواری کرنا شروع کی؟ اسفند کے سوال پر دونوں نے الجھن میں اسے دیکھا تھا۔ میں نے آج تک کسی عورت کو گھوڑے کے قریب بھی نہیں دیکھا، سب نازک کلیاں ہیں، بڑے جانوروں سے ڈرتا ہے یہ لڑکیاں، شیرین بی بی ہنستی بولی تھی۔ ملکہ نہیں ڈرتی، وہ تو ہوا کی اونچی پرواز بھرتی ہے، وہ مسکراتا بولا تھا، پھر دروازے سے نکل گیا اور اس کے والدین پیچھے الجھن میں اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ آج جب وہ استبل میں آئے تو فضل سفید گھوڑا تیار کر رہا تھا۔ اس کی زین کا پٹا تو ٹوٹا ہے، میں دوسرا لاتا ہوں، اسفندیار نے اس گھوڑے کو پیار کیا تھا۔ جاؤ لے آؤ، فضل جانے لگا تھا۔ فضل بخش اس گھوڑے کی مالکن کہاں ہے؟ پیچھے دیکھو لالا، ملکہ آ گیا، فضل شرارتی انداز میں کہتا جا چکا تھا۔ اسفند نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی سیاہ برقعے میں چلتی آ رہی تھی۔ اسفند کو دیکھتے ہی وریشا بیزار ہوئی تھی۔ اسفند اندازہ لگا سکتا تھا مگر نہ جانے کیوں اس کے چہرے پر مسکان تھی۔ گھوڑے کو بہت شانت رکھا ہے تم، ورنہ جنگلی گھوڑے بہت قصیل ہوتے ہیں۔ وریشا نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ترالی کی لگام پکڑی اور باہر جانے لگی۔ اسفند نے بھی فوراً سلطان کی لگام تھامی اور اس کے پیچھے گیا۔ کیا آج ملکہ ایک گھڑ سواری کے مقابلے کا صرف بخشے گی؟ باہر نکلتے وریشا نے برقعے میں مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ ہمارے یہاں کسی خاتون پر نظر رکھنے والوں کے سر کاٹ کر بازار میں لٹکائے جاتے ہیں۔ اچھا ہوگا اپنی حد میں رہو۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اسفند پھر ہنسا تھا۔ یہ سر کاٹنے والی تجویز اسی نے اپنے والد کو دی تھی اور آج وہ عورت اسے ہی اس کی دھمکی سے ڈرا رہی تھی۔ وریشا فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی تھی اور ایک تیز دھاڑ لگاتی ترالی کو دوڑا چکی تھی۔ اسفند نے پریشانی میں اسے دیکھا تھا۔ خاتون رکیں، ذہن ٹوٹی ہے، ملکہ رکیں گر جائیں گی۔ اسفند فوراً سلطان پر سوار ہوا تھا اور اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ وریشا نے مڑ کر اسے دیکھا تھا، وہ پھر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اسے کوفت ہوئی تھی۔ اس نے رفتار بڑھانے کے لیے ترالی کی لگام کو ضرب لگائی تھی۔ جب ترالی بولتا اپنے اگلے پاؤں ہوا میں اٹھا گیا، ذہن جگہ سے ہل گئی تھی۔ وریشا اپنا توازن کھو گئی تھی اور سیدھا پیچھے زمین پر جا گری۔ آہ! اس کا برقع اوپر کو اٹھا تھا۔ اسفندیار گھوڑے سے اتر کر اس تک آیا تھا جب چہرے کی چھوٹی سی جھلک اسے نظر آئی تھی۔ سورج کی کرنوں میں وریشا کی ناک کی نت چمکی تھی۔ صرف چند پل اور وہ برقع پھر چہرے پر گر گیا۔ اسفند ہوش میں آیا تھا۔ کیا آپ ٹھیک ہے ملکہ؟ وہ اس تک آیا تھا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وریشا نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور خود کھڑی ہوئی۔
میں کہہ رہا تھا زین ٹوٹی ہے پر آپ نے سنی ہی نہیں۔ چوٹ تو نہیں آئی؟ نہیں، وہ مڑی تھی، وہ شرمندہ سی لگ رہی تھی، ترالی کی لگام تھامے وہ جانے لگی ہی تھی۔ آپ کو تو کسی نے اجازت نہیں دی استبل آنے کی، پھر آپ کس سے پوچھ کر آ رہی ہیں خاتون؟ کیا ہو اگر میں دلشار مروت کو تمہارا نام بتا دوں؟ وریشا کے گلے میں گلٹی ابھری تھی۔ یہ تو وہ نہیں چاہتی تھی، وہ پریشانی میں مڑی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ اسفند مسکرایا۔ ملکہ کا نام جاننا چاہتا ہوں۔ وریشا نے لمبا سانس لیا تھا۔ میں کسی کی منکوہا ہوں، وہ غصے میں بولی تھی۔ میری بھی منگنی ہوئی ہے ملکہ، میں نے صرف نام پوچھا ہے، بتا دیں۔ ایمان مروت، وہ سرد لہجے میں بولی تھی، پھر گھوڑا لیے وہاں سے چلی گئی تھی۔ جاتے اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اسفند نے اس کا نام زیر لب لیا تھا۔ وہ مسکرایا تھا، پھر فون نکالا اور کال ملا کر فون کان سے لگایا تھا۔ فضل بخش، گاؤں میں ایمان مروت نام کی لڑکی کو ڈھونڈو۔ ہاں، یہی سیاہ برقعے والی۔ پھر فون رکھ دیا۔ سورج ڈھل چکا تھا۔ زارون حویلی کی چھت پر دونوں بہنیں پھٹے پر لیٹی تھیں۔ پھر کیا ہوا؟ گل بہار نے تجسس سے پوچھا۔ پھر کیا؟ اس نے مجھے دھمکی دی تھی دلشار تایا کو بتائے گا، اسی لیے میں نے غلط نام بتا دیا، پر ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ منگنی شدہ ہوں میں۔ وریشا پریشان سی بولی۔ گل فوراً کوہنی کے سہارے لیٹی تھی۔ ہائے وریشا، کہیں یہ مصیبت ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے، شادی سر پر ہے دونوں کی۔ گل کی بات پر وریشا کے چہرے پر بھی بے چینی آئی تھی۔ کچھ دن کے لیے میں استبل نہیں جاؤں گی، تو رالی کا خیال فضل رکھ لے گا۔ کچھ دن نہیں بی بی، اب شادی تک مت جانا۔ گل بھڑک اٹھی تھی ایک دم جب سیڑھیوں سے تیزی سے چڑھتی 13 سالہ پری اوپر آئی تھی، سر پر چادر ٹکائے۔ وہ ویسے تو ملازمت تھی مگر دونوں بہنوں کو بہت عزیز تھی۔ گل باجی، وریشا باجی، تم کو بڑی بی بی نیچے بلا رہا ہے، تمہارا تائی آیا ہے۔ اس دھماکے پر دونوں بہنیں کرنٹ کھا کر اٹھی تھیں۔ قسم کھا پری، ارے قسم سے، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دروازے سے اندر آتے دیکھا ہے پری نے۔ بڑی بیوی کا حکم ہے، اچھا سا تیار ہو کر نیچے آؤ۔ پھر پری نے دھیمی آواز میں سرگوشی کی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے تاریخ لینے آئی ہیں شادی کی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر خوشی سے ایک دوسرے کے گلے لگی تھی۔ ارے چل لو، ساس کو سلام کرتے ہیں کملیو۔ پری تو بھن گئی تھی۔ دونوں ہنستی ہوئی پری کے پیچھے نیچے دوڑی تھی۔ ایک کھلا میدان جہاں دعوت کے تمام لوازمات کیے گئے تھے، تمام مرد حضرات ادھر ہی تھے۔ بون فائر جل رہا تھا، جوان لڑکے عطن کر رہے تھے، درمیان میں الاؤ افغانی گانا ہر سو گونج رہا تھا۔ ایک طرف دیگیں چڑھائی جا رہی تھی، ماحول بہت خوشگوار تھا۔ مرکزی صوفے پر تمام پنچایت موجود تھی، جن میں دلشار اور زارون مروت بھی تھے۔ شہزار کو کئی لڑکے اپنے ساتھ لے گئے تھے عطن کے لیے، اور وہ خوشی سے کر رہا تھا، مگر اپنے باپ کی بغل میں بیٹھا اسفندیار کسی گہری سوچ میں گھوما ہوا تھا۔ وہ دعوت میں ہو کر بھی دعوت میں نہیں تھا، اس کی سوچ ابھی بھی اس ملکہ پر اٹکی ہوئی تھی۔ ایمان، ایمان اسفندیار خان مروت۔ پھر وہ مسکرایا تھا، نہ جانے اسے یہ نام بے حد پسند آیا تھا۔ آخر کون وہ خوش نصیب ہے جس کے نام پر آپ بیٹھی ہیں ملکہ؟ مجھے کیوں آپ کے ساتھ کسی اور کا نام سن کر جلن محسوس ہو رہی ہے؟ وہ دل میں خود سے باتیں کر رہا تھا جب کسی نے زور سے اس کا کاندھا ہلایا تھا۔ وہ تل ملا کر مڑا تھا۔ فضل بخش پیچھے کھڑا تھا۔ اسفند کو غصہ آیا تھا۔ فضل، کاندھا توڑے گا کیا میرا؟ زبان نہیں تھی کہ آواز دے دیتا؟ اپنے خیالوں سے نکلو تو ہمارا آواز تم کو آئے لالا، کب سے بلا رہا ہے ہم تمہیں؟ کیا خبر ہے؟ کنارے پر آؤ، ورنہ تم ہم کو مارے گا کہ خاتون کا ذکر محفل میں کر دیا۔ فضل کو 3 سال پہلے کی پڑی مار یاد آئی تھی، تو اسفند ہنسا تھا، پھر اٹھ کر فضل کے ساتھ کنارے پر آیا۔ لالا، پتہ کر لو کسی بدرو سے نہ پالا پڑ رہا ہو تمہارا، کیونکہ ایمان تو بہت ہے پر مروت تو ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک سے تو ڈھونڈا ہے نا تم نے؟ اسفند کو مانو تسلی نہ ہوئی تھی۔ ارے لالا، بادام کھاؤ گھر جا کر، آپ کے خاندان کے علاوہ تو اس گاؤں میں کوئی مروت خاندان نہیں ہے۔ اسفند کو مانو جھٹکا لگا تھا۔ مجھے بادام کھانے کی ضرورت نہیں ہے فضل، خاتون نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ جاؤ لالا، عورت سے چونا لگوا لیا؟ فضل ہنسا تھا۔ اسفند نے اسے گھورا تھا۔ چل دفع ہو، کھانا ٹھوس عطن کر، میرے سامنے مت آ جائیں اب۔ خون خار نظروں سے گھورتے وہ بولا تھا۔ فضل کو مار پڑنے کا گمان ہوا تھا تو فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا خاتون۔ اسفند کو بھر بھر افسوس ہو رہا تھا خود پر۔
ہائے صدقے جائیں ہم واری جائیں اپنا بچیوں پر، کتنا پیارا لگ رہا ہے دونوں۔ شیرین بیوی نے دونوں کا ماتھا چوما تھا۔ خیر سے دونوں ایک ہفتے میں میرے بیٹوں کی دلہن بنے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے شگن رکھوایا تھا۔ بھابھی تم کیوں اتنا زحمت کرتا ہے؟ زارون صاحب سب دیکھ لے گا، آپ کا اپنا بچیاں ہیں۔ سخن بیوی مسکراتی بولی، ہمارا بچیاں ہیں تبھی تو چاہ سے سب کر رہا ہے، ہم پوری دھوم دھام سے لے کر جائے گا اپنی بہو کو ہم۔ دونوں لڑکیوں نے سرخ چہرے سے مسکراتے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ دونوں بہنیں خوب ہنستی ساتھ بستر پر گری تھیں، وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھیں۔ کہاں 9 سال کا انتظار تھا اور اب کہاں 2 ہفتے۔ ہائے باجی میرا تو دل سائیں سائیں کر رہا ہے، وریشا مسکراتی بولی تھی۔ پری بھی ہنسی تھی۔ وریشا ہم نے تو شہزار کو دیکھا ہے چھپ کر کئی بار، اس نے بھی تم کو دیکھا ہے گل باجی، یہ راز ابھی بھی ہمارے سینے میں ہے۔ پری فوراً تن کر بولی تھی۔ وریشا ہنس پڑی جبکہ گل نے اسے گھورا۔ لے کر دیں گے ہم تم کو نئے جوڑے اور چوڑیاں، اب چپ۔ پھر گل واپس وریشا سے مخاطب ہوئی، مگر تم نے تو 7 سال سے اسفند یار کو نہیں دیکھا، تم کو تجسس نہیں ہے کہ وہ کیسا ہوگا؟ جی نہیں چاہ رہا اپنے دولہا کو دیکھنے کا۔ وریشا اسفند کے خیال پر مسکراتی نظریں جھکا گئی تھی۔ جی تو بہت ہے کہ دیکھوں، پر کیسے؟ وہ حسرت سے بولی۔ جب تمہارے پاس پری ہے تو فکر کیوں کرتا ہے؟ راستہ پری ڈھونڈے گی، تم کو بس دیدار کرنا ہے وریشا باجی، پری فخر سے بولی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور ہنس پڑی۔ بہت خوب پری، گل نے اس کا گال تھپکا تھا۔ چل اب سوئیں، صبح بازار بھی جانا ہے مورے کے ساتھ۔ پری نے گل کی بات پر فوراً لیمپ بند کر دیا اور پھر کمرے سے نکل گئی۔ مجھے نہیں جانا لالا، تجھے سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اسفند اور شہزار دونوں گاڑی میں بیٹھے بازار جا رہے تھے، مگر اسفند کا بالکل دل نہیں تھا۔ بابا نے کہا ہے دونوں جاؤ اور شادی کے کپڑے بنواؤ جا کر، 2 ہفتے ہیں صرف۔ شہزار گاڑی چلاتے بولا۔ اسفند کو اب کوفت ہونے لگی تھی اس شادی سے۔ میں شادی نہیں کروں گا اس لڑکی سے، اپنی پسند سے کروں گا شادی، وہ تنفن کرتا بول پڑا تھا۔ کب سے کہہ رہا ہوں مورے کو، پر سمجھ ہی نہیں آ رہا انہیں۔ شہزار نے بیزاری سے گاڑی روکی۔ تم کیا کرنا چاہتا ہے اسفند یار؟ وہ لڑکی 10 سال سے تمہارا نام پر بیٹھا ہے، اور جب شادی ہونے والا ہے تو تم انکار کر رہا ہے، جیسے کوئی بڑا بات نہیں ہے یہ۔ ایک تو گھر کا عورت، دوسرا 10 سال سے تمہارا منکو، کون کرے گا اس سے شادی؟ سوچا ہے؟ شہزار بری طرح اس پر بھڑکا تھا۔ اسے اسفند کی 4 دن سے لگی صد زہر لگ رہی تھی۔ اسفند نے بیزاری سے نظریں گھمائی تھی۔ میں اب سے نہیں 4 سال سے رشتہ ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں لالا، اور تم اس بات کے گواہ ہو۔ میں تو لندن بھول چکا تھا کب سے کہ میری کوئی منگنی بھی ہوئی تھی۔ تم باہر سے پڑھ کر آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں اسفند کہ تمہارا جو جی چاہے تم وہ کرو۔ یہاں کے کچھ اصول اور روایات ہیں جن کو تم بھلا بیٹھے ہو۔ مت کر میرے بھائی، 2 خاندان جڑا ہے، اس رشتے سے بہت بدنامی ہوگا، ہمارا بھی اور اس معصوم لڑکی کا بھی۔ کیوں اپنے باپ کو گاؤں والوں کی نظروں میں گرانا چاہتا ہے؟ اسفند کو لگ رہا تھا کہ اس نے واپس آ کر غلطی کر دی۔ باہر کے کھلے ماحول میں رہ کر اس کی سوچ یہاں کی تنگ نظر سوچ سے ملنا مشکل ہو گئی تھی۔ ٹھیک ہے پھر میں 2 شادیاں کروں گا، آپ لوگوں کو شادی کروانی ہے کروا دو، پر میں اپنی پسند سے بھی کروں گا۔ وہ مانو فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہوگا، یہ شادی کرو، بعد میں جو کرنا ہو کرنا۔ شہزار گاڑی چلا چکا تھا۔ لالا کوئی اچھا جوڑا دکھاؤ، یہ کیا سب پھیکے رنگ دکھا رہا ہے تم؟ لگے تو دلہن کا جوڑا ہے۔ گل اور اس کی ماں دکاندار سے بحث کر رہی تھی۔ وہ دونوں اپنے برقعے میں تھی اور وریشا نے بھی اپنا سیاہ برقع پہن رکھا تھا۔ اسے کپڑوں سے غرض نہیں تھی، وہ تو جیسے بھی ہوتے وہ پہن لیتی۔ غرض تو اسے اسفند یار سے تھی جس کی آس وہ بچپن سے لگائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی تھی۔ تم کہاں جا رہا ہے؟ گل نے اسے جاتا دیکھ دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اپنے دولہے کے لیے تحفہ لینا ہے، تھوڑی دیر یہاں سنبھال لیں، میں 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ پری ساتھ ہے میرے۔ وہ فوراً دکان سے نکل گئی۔ گل اسے روک ہی نہ سکی۔ وہ مورے درزی کو ناپ دینا ہے، وہی دینے گئی ہے وریشا۔ اپنا ماں کی توجہ پا کر اس نے بہانہ لگایا، پھر واپس کپڑے دیکھنے لگ گئی۔ او لالا ہمارا شادی ہے، کچھ ایسا دکھاؤ کہ دل خوش ہو جائے۔ یہ سب بہت سادہ ہے، ہم کو پسند نہیں آیا یہ کپڑا۔ شہزار دکاندار سے بات کر رہا تھا۔ اسفند بیزاری سے اس سے ذرا پیچھے کھڑا تھا۔ تم دیکھو تو شہزار میاں، عمدہ مال ہے یہ، آؤ تم کو کچھ تازہ دکھاتا ہوں۔ شہزار دکاندار کے سامنے لگی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اسفند ابھی بھی دکان کے باہر لٹکی چادروں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے شلوار قمیص پر چادریں پسند تھیں۔ لالا چادریں دیکھا نا، خوبصورت سی، وہی آواز، وہی پروقار لہجہ۔
اسفندیار کرنٹ کھا کر مڑا تھا۔ وہ وہی تھی، وہی سیاہ برقع جس کے دامن پر سنہرا کڑھائی والا بارڈر تھا۔ باجی باہر ہی لگا ہے، تم پسند کرو بس۔ وریشا باہر لگی چادروں کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اسفندیار کو اپنی قسمت پر رشک آیا تھا۔ اپنے بھائی کا ماتھا چومنے کا دل کیا تھا جو زبردستی اسے اٹھا کر بازار لایا تھا۔ ملکہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ ملکہ، اس آواز پر وریشا کے دستانے پہنے ہاتھ رکے تھے۔ وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ شل رہ گئی۔ وہ اب یہاں تک آ گیا تھا۔ وریشا فوراً تیز قدم لیتی وہاں سے جانے لگی۔ اسفندیار اس کے پیچھے گیا تھا۔ خاتون رکیں، آپ سے بات کرنی ہے، صرف 5 منٹ۔ وریشا کے قدم تیز ہوئے تھے، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ اسے آج تک اتنا خوف کسی سے نہیں آیا تھا جتنا 4 دن سے اس آدمی کا دل میں بیٹھ گیا تھا۔ وریشا ایک تنگ گلی میں گھسی تھی۔ اس نے مضبوطی سے پری کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا جو مڑ کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ملکہ رک جائیں ورنہ قسم خدا کی میں پاگل ہو جاؤں گا۔ بدقسمتی سے اس تنگ گلی کے اختتام پر دیوار تھی، جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس موڑ پر وریشا کا سر چکرانے لگا۔ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو غضب ہو جاتا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہے میرا؟ وہ چیخی تھی۔ لگ رہا تھا ابھی رو دے گی۔ پری کو وریشا اتنی گھبرائی آج تک نہیں لگی تھی۔ بات کرنی ہے آپ سے، اسفند نرمی سے بولا تھا۔ مجھے نہیں کرنی، میں منگنی شدہ ہوں، سمجھ کیوں نہیں آتی تمہیں؟ وہ واقعی روتی، اسے ڈر تھا وہاں کوئی آ نہ جائے، اور یہ بھی کہ وہ تنہا تھی اس کے ساتھ۔ اسی بات کا تو افسوس، آپ کے منگیتر سے جلن ہو رہی ہے مجھے۔ قسم سے جب سے آپ سے ملا ہوں آپ ذہن میں بیٹھ گئی ہیں میرے، چین نہیں آ رہا۔ مجھے بہت کوشش کی ہے کہ آپ کو ڈھونڈوں، مگر آپ نے تو نام بھی غلط بتایا مجھے۔ ہاں، تاکہ تم پیچھا چھوڑو میرا، مگر تم تو باز ہی نہیں آ رہے۔ تمہیں خدا کا واسطہ میرا اس طرح پیچھا مت کرو، میری شادی ہے اس ہفتے۔ اسفند کو اس خبر پر جھٹکا لگا تھا، دل میں آگ لگی تھی۔ کیا شادی؟ ملکہ آپ شادی کر رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ شادی نہیں کر سکتے۔ وریشا کو لگا اس کا دل پھٹ جائے گا۔ مخالف کا انداز خوف دلا رہا تھا۔ وریشا کو آج تک کسی سے اتنا ڈر نہیں لگا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ اللہ کا واسطہ مجھے جانے دو، میری شادی ہونی ہے اس ہفتے، میں اپنے منگیتر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ خاتون، اسفندیار یکدم تیش میں دھاڑا تھا۔ وریشا یکدم ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ پری مضبوطی سے وریشا سے لپٹی تھی۔ اسے بھی مخالف سے خوف آیا تھا۔ آپ کی شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی میرے علاوہ۔ خانزادہ ہوں، یقین کریں، شادی سے بھی اٹھا کر لے جا سکتا ہوں، اور کسی میں اتنا دم نہیں ہوگا کہ مجھے روک سکے۔ وریشا اب اس کے الفاظ پر کانپنے لگی تھی۔ اسفندیار جس قدر جلال میں سب کہہ رہا تھا، کسی کو بھی اس سے خوف آتا۔ منگنی شدہ میں بھی ہوں، شادی میری بھی ہو رہی ہے زبردستی، مگر میں اس لڑکی کو پسند نہیں کرتا۔ اسفندیار خان مروت کا دل آپ پر آ گیا ہے۔ اسفند مسکراتا بولا تھا۔ نام تھا یسور۔ وریشا کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ یہ نام ایسا نہیں تھا جو کسی کا بھی ہوتا۔ اسے لگ رہا تھا اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا ہے، سر چکرانے لگا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا شخص اسفندیار خان مروت تھا، وہ شخص جس کی منقوہ وہ پچھلے 10 سال سے تھی۔ اس نے صرف اسفندیار کو ایک بار دیکھنے کی تمنا کی تھی، مگر تقدیر بنا پہچان کے اسے 3 بار اس شخص سے ملوا چکی تھی۔ کیا اسی کو تقدیر کہتے ہیں؟ یقین کریں خاتون، آپ کو کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا میں۔ ایک بار ہاں کریں، اپنے منقوہ کو چھوڑ دوں گا میں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، کاری ضرب تھی جو وریشا کے دل کو چیر گئی تھی۔ وہ شخص اسی کے سامنے اسے رسوا کر دینے کی بات کر رہا تھا۔ میرے والد خود آپ کا رشتہ مانگنے آئیں گے۔ پہچان کے بعد تو انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسفندیار خان مروت کی خواہش ہر لڑکی کے دل میں ہے، مگر اسفندیار کے دل کی خواہش آپ بن گئی ہے ملکہ۔ وہ مسکراتا جذبات میں بہتا سب بول رہا تھا، اور اس کے الفاظ وریشا مروت کو سن کرتے جا رہے تھے۔ وہ بت بن چکی تھی۔ اب اپنا حقیقی نام بتائے بغیر آپ نہیں جا سکیں گی ملکہ، تعارف کروائیں۔ وریشا کا چہرہ آنسوں سے بھیگتا جا رہا تھا، سارا خوف نکل چکا تھا۔ اب تھی تو بس ویرانی۔ وہ شخص اس کی 10 سال کی وفا کو 4 دن کی ملاقات میں بیچ گیا تھا۔ نہ جانے اس میں اس وقت کہاں سے ہمت آئی، وہ واپس اپنے وقار میں آ چکی تھی۔ آپ کو میرا تعارف چاہیے؟ کل استبل آ جائیں، گھڑ سواری کا مقابلہ کرنا تھا نا آپ کو۔
اگر آپ جیت گئے تو میں آپ کو اپنا حقیقی تعارف کرواؤں گی، وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ اسفندیار کے چہرے پر فاتحانہ مسکان آئی تھی۔ منظور ہے، وہی وقت، وہی جنگل، وہی درخت، وہ کہتا آخری بار اسے مسکرا کر دیکھتا مڑ چکا تھا، اور اس کا مڑتا ہر قدم وریشہ خان مروت کو اپنے دل پر پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی تکلیف تو اسے آج تک نہیں ہوئی تھی جتنی اس شخص نے اسے دے دی تھی۔ وہ سمجھی تھی کہ اسفندیار خان بھی اس کے لیے اتنا ہی تڑپا ہوگا جتنی وہ تڑپی تھی، مگر وہ شخص 4 دن کی ملی ایک انجان لڑکی کے لیے اپنی منکوہا کو چھوڑنے پر آ گیا تھا۔ جوڑا سلنے دے دیا ہم نے دونوں کا، وہ لال جوڑا تو سجے گا ہمارا وریشہ پر۔ سخن بی بی زیور دیکھتی مسکراتی بولی۔ گل ان کے پاس بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ وریشہ بے حد چپ تھی، جب سے آئی تھی ایک لفظ نہیں بولی تھی، نہ اس نے کچھ دیکھا تھا۔ اپنے مورے کی بات پر ایک بار پھر اسفندیار کا چہرہ سامنے آیا تھا، آنکھیں نم ہوئی تھی۔ وہ فوراً اٹھی اور اوپر چلی گئی۔ گل کو اس کی فکر ہوئی تھی، وہ فوراً اس کے پیچھے گئی۔ جب وہ اوپر آئی تو وریشہ زمین پر بیٹھی بری طرح سے رو رہی تھی۔ گل یکدم پریشان ہوئی۔ وریشہ، کیا ہوا ہے تم کو؟ رو کیوں رہا ہے تم؟ وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ وریشہ فوراً اپنی بہن سے لپٹ کر مزید سسکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ وریشہ، تم ہم کو ڈرا رہا ہے، کیا ہوا ہے بتاؤ ہم کو، وہ فکر سے بولی تھی۔ باجی، میں اسفندیار سے ملی بازار میں، وہ وہی تھا استبل والا، وہ آدمی اسفندیار تھا باجی۔ اس نے وریشہ سے نہیں ایمان سے محبت کر لی، وریشہ کو پل میں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا اس شخص نے باجی، وہ دھوکہ دے گیا مجھے، وہ سسکیوں سے روتے سب کہہ رہی تھی۔ گل کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وریشہ، ہم کو شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اس نے وریشہ کے آنسو صاف کیے، اسے اٹھا کر بیڈ پر بٹھایا۔ وریشہ نے پانی پیا اور پھر سب شروع سے بتانا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ روتے سب بتا رہی تھی، ویسے ویسے گل کو حیرت ہوتی جا رہی تھی۔ اسے بھی اسفندیار سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ باجی، اگر میری جگہ کوئی اور عورت گھڑ سواری کرتی تو اسفند کو اس سے محبت ہو جاتا، وہ واقعی مجھے چھوڑ دیتا، یہ مجھ سے زبردستی کی شادی کرتے مجھ پر سوتن لے آتا۔ میں نے 10 سال اس سے وفا اس لیے تو نہیں نبھائی تھی باجی۔ وہ دوبارہ گل سے لپٹ چکی تھی۔ گل نے بھی حصار مضبوط کیا تھا۔ ان سب پر اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسفند آج پورے وقت پر استبل کے باہر سلطان کے ساتھ لگا کھڑا تھا۔ میری قسمت تمہارے ہاتھ میں ہے سلطان، لاج رکھ لینا میری، وہ سلطان سے مخاطب تھا۔ جب اسے گھوڑے کی آواز آئی تھی، اسفندیار مڑا۔ وہ اسی سیاہ برقعے میں ملبوس ترالی پر سوار وہاں آ رہی تھی۔ اسفند کے چہرے پر سکون بھری مسکان آئی۔ خوش آمدید ملکہ، دوڑ شروع کریں، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ اسفند ہنسا، پھر فوراً سلطان پر چڑھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر برابری پر کھڑے تھے۔ وریشہ اور اسفند نے ایک آخری نظر ایک دوسرے پر ڈالی، مگر نوعیت مختلف تھی۔ گھوڑے دوڑنے کو تیار تھے، دونوں لگامیں تھام چکے تھے کہ یکدم خاموشی ہوئی تھی۔ 1 2 3، دونوں تیز آواز کے ساتھ گھوڑے کو دوڑا چکے تھے۔ دونوں گھوڑے پوری رفتار سے دوڑ رہے تھے۔ پیروں تلے مٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ توازن بنائے دونوں ایک دوسرے سے آگے جانے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ مقابلہ برابری کا تھا۔ مالکہ، یہ آخری بار ہوگا کہ میں آپ کو ہراؤں گا، اس کے بعد مجھے آپ سے ہارنے میں ہی خوشی ہوگی، تو گستاخی درگزر ہو۔ اس جیت کے بعد آپ ویسے بھی کبھی جیت نہیں سکیں گی، وہ سرد لہجے میں کہتی رفتار بڑھا گئی۔ اسفند ہنسا تھا، پھر وہ بھی رفتار بڑھا گیا۔ اب اس کا ارادہ وریشہ سے آگے نکلنا تھا، اور چند پلوں کا کھیل تھا۔ وہ فخر سے مسکراتا اس سے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ درخت دور نہیں تھا۔ وریشہ نے مزاحمت نہیں کی۔ اسفند مزید رفتار بڑھا گیا اور درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ وریشہ بس اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ درخت کے پاس پہنچتے اسفند نے دھاڑ کے ساتھ لگام اوپر کھینچی تھی۔ سلطان اگلے پاؤں ہوا میں اٹھا کر لہرانے لگا، مانو فتح کا اعلان کر رہا ہو۔ وریشہ نے اپنا گھوڑا روک دیا تھا۔ دونوں بیک وقت اترے تھے۔ اسفند فخریہ مسکرایا تھا۔ فاتح تو مجھے ہی ہونا تھا ملکہ، تعارف کروائیں۔ وریشہ چند پل خاموش رہی۔ دونوں درخت کے تنے کے سامنے کھڑے تھے۔ اگر میں ہاں کر دوں تو کیا آپ اپنی بچپن کی منگیتر کو چھوڑ دیں گے؟ وہ سرد لہجے میں بولی۔ چھوڑ دوں گا۔ وریشہ کا دل ایک بار پھر ٹوٹا تھا۔ ملکہ کا نام؟ میں زارون مروت کی چھوٹی بیٹی اسفندیار مروت کی منکوہا وریشہ خان مروت ہوں۔
جسے آپ ایمان مروت سمجھتے ہیں اسفندیار خان۔ وہ سرد لہجے کے ساتھ پورے روپ میں اپنا دل دہلا دینے والا تعارف کروا گئی۔ اسفند کی مسکان مان پڑی تھی، بے یقینی رگوں میں دوڑی تھی، مانو اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ ملکہ، آپ مذاق کر رہی ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ وریشا نے جھٹکے سے اپنا برقع چہرے سے اٹھا کر پیچھے کو گرایا تو اس کا چہرہ سامنے آیا، وہی سرخ لب، سرخ گال، تیکھی ناک اور سنہری نتھ، وہ وہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ویرانی تھی، سرخی تھی، اور جل تھل بے دردی سے چہرے پر گر رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پر اس حسین چہرے پر بلا کی تکلیف تھی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اسفند سانس تک نہ لے سکا تھا۔ میں 10 سال آپ کے نام پر بیٹھی رہی، کسی اور کا خیال بھی اپنے ذہن میں نہ آنے دیا، اور آپ نے 4 دن کی ایک انجان عورت سے ہوئی ملاقات میں اپنی منگیتر کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا آپ کے لیے یہ فیصلہ اتنا آسان تھا اسفندیار خان؟ وہ تیش میں تکلیف میں چیخی تھی۔ اسفند کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اپنی ہی منگیتر سے محبت کر بیٹھا اور اسے ہی چھوڑنے کی بات اس کے سامنے کر گیا۔ مجھے لگا تھا آپ کو بھی انتظار ہوگا کہ ہم کب ملیں گے، آپ کو میری قدر ہوگی، مگر آپ اتنے نیچ نکلیں گے نہیں سوچا تھا۔ میری وفا کا اچھا صلہ دیا آپ نے۔ وریشا، اگر مجھے پتہ چلتا کہ وہ تم ہو تو میں ایسی بات، اس نے مانو صفائی دینا چاہی۔ بس کریں، یہ مقدر تھا کہ وہ عورت میں تھی، پر اگر کوئی اور ہوتی تو آپ تو واقعی مجھے چھوڑنے کو تیار تھے، اور مجھ میں اتنی عزت نفس ہے اسفندیار خان کہ میں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہ بنوں۔ وہ اپنا گھوڑا کھولنے لگی تھی جب اسفند نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے روکا اور اپنی طرف گھمایا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں تمہاری تذلیل کروں، میں بس نہیں جانتا تھا کہ تم کیسی ہو۔ میں دلی طور پر راضی نہیں تھا، مگر اب میں تمہیں جان گیا ہوں، تم بالکل ویسی ہو جیسی میں نے چاہی تھی۔ تم ایک بار، وریشا نے تیش میں اس کا ہاتھ خود سے جھٹکا اور اسے دھکا دیا۔ وہ پیچھے ہوا تھا۔ میں وریشا مروت ہوں، تمہارے ہاتھ کا کوئی کھلونا نہیں اسفندیار خان، کہ جب دل کیا کھیل لیا، جب دل کیا پھینک دیا۔ تم مجھے چھوڑ چکے اور اب میں تمہیں۔ اسفند کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھی۔ وریشا جانے لگی تھی۔ اسفند نے اس کا بازو پکڑا اور دوبارہ اپنے سامنے اسے کیا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ ہوش میں تو ہو؟ مطلب یہ کہ سب ختم، تم اب نہ بھی کرو، میں انکار کر دوں گی۔ اس کے بعد چاہے قصور مجھ پر آئے، میں غلط کہلائی جاؤں یا جان سے مار دی جاؤں، مجھے پرواہ نہیں، پر اب سے میں تمہاری کچھ نہیں لگتی اسفندیار۔ وہ اونچا دہاڑی اور ساتھ اپنی منگنی کی انگوٹھی نکال کر پھینکنے لگی جب اسفند نے سختی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا۔ کبھی نہیں، میری غلطی تھی، میں پورے گاؤں کے سامنے معافی مانگ سکتا ہوں، پر تم ایسا کوئی حرکت نہیں کرو گی جس سے تمہارا اور میرا دونوں کا تماشا بنے۔ تماشا تو تم بنا چکے میرا پہلے ہی، تھوڑا گاؤں والے بھی بنا لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ دشتی سے مسکراتی بولی۔ اسفند کو شدید جو بھی تھی اس کی بات۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، کسی صورت نہیں۔ اسفند بازد ہوا تھا، پر میں تمہیں چھوڑوں گی۔ وریشا بدک کر چیخی۔ آج تک کسی عورت نے اپنی منگنی نہیں توڑی۔ وریشا، پاگل مت، تو میں پہلی عورت ہوں گی گاؤں کی جو خود اپنی منگنی توڑے گی، یاد رکھنا۔ وریشا مروت خان مر جائے گی مگر اپنی عزت اور ذات پر سمجھوتا نہیں کرے گی اسفندیار۔ پھر اس نے اسے دور کیا۔ اسفند اس کے لہجے، اس کے الفاظ پر شل تھا۔ وہ آنسو بہاتی غصے میں گھوڑے پر سوار ہوئی، اپنا برقع نیچے کیا اور وہاں سے تیزی سے چلی گئی، اور اسفند بے یقینی میں اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ وہ کیا پانے کے چکر میں کیا کھو چکا تھا وہی جانتا تھا۔ اسے خود پر ڈھیروں افسوس ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی۔ زارون مروت کی کوٹھی میں تماشا برپا تھا۔ وریشا نے سب کی موجودگی میں انگوٹھی اتار پھینکی تھی۔ زنان خانہ اور مردان خانہ دونوں میں جالی دار دیوار تھی۔ سب مرد اس طرف تھے اور عورتیں چادر میں دوسری طرف تھی۔ زارون مروت اور دلشار مروت بے حد پریشان تھے۔ اسفند اس قسم کے تماشے کی توقع نہیں رکھتا تھا وریشا سے کہ وہ سب کے سامنے اتنا بڑا فیصلہ کرے گی۔ تمام لوگ اس لڑکی کی ہمت پر دنگ تھے جس نے دھڑلے سے منگنی توڑی تھی۔ سب کو پتہ چل چکا تھا سارا معاملہ۔ تم جانتا ہے نا کہ منگنی ٹوٹنا کتنا بڑا بات ہوتا ہے۔ کوئی کسی کی منکوحہ سے شادی نہیں کرتا۔ پورا زندگی گھر بیٹھنا ہے کیا تم کو؟ ایک بزرگ غصے میں بولے۔ اسفند کی مٹھیاں بھیج گئیں۔
सब लोग उसे देखकर सरगोशी कर रहे थे। इतनी तजलील तो नहीं बनती थी एक गलती पर। उसे वरीशा पर शदीद गुस्सा आया था। इज्जत मर्द की है तो औरत की भी होती है बाबूजी। मर्द की वफा औरत का सबसे कीमती जेवर होता है। उसने झुकी नज़रें उठाकर तमाम मर्दों में बैठे असवंद को देखा था, जो सुर्ख नज़रों से उसे ही देख रहा था। सब पंचायत के मर्द हैरत और गौर से उसकी बात सुन रहे थे। जब मर्द वफा न कर सके तो औरत दुनिया की सबसे गरीब लड़की बन जाती है, और वरीशा को सब मंजूर है, धोखा नहीं। इस फैसले के बाद तुम जानता है ना कि कितना बदनामी होगा तुम्हारा। वो आदमी बोला, मंजूर है। वरीशा बोली, मुझे मंजूर नहीं है। मंगनी नहीं टूटेगी। मैं अपनी मनकूहा को नहीं छोड़ूंगा। असफंदियार एकदम गुस्से में धाड़ा था। सबकी तवज्जो उस पर गई थी। मैं तुम्हारी जागीर नहीं हूँ असफंदियार खान मरवत। वरीशा भी वैसे ही चीखी थी। सब हैरान थे। कोई औरत इस तरह जिरगे में नहीं बोली थी। हो तुम, मेरी मनकूहा हो, मेरी अमानत हो। वो दहाड़ता उठता जाली तक आया। वरीशा एकदम एक कदम पीछे हुई। असफंदियार पर खून तारी लगता था। अब नहीं हूँ, मंगनी तोड़ चुकी हूँ मैं। आपकी जुर्रत नहीं कि मुझ पर जोर चलाएं। वो गुस्से से बोली थी, मेरी जुर्रत को ना ललकारें खातून। जब अंगूठी को तुमने सफाकी से सबके सामने निकाल फेंका है, वो अंगूठी तुम्हारे हाथ में पहनाकर निकाह करने की हिम्मत रखता हूँ मैं। मजबूर ना करो मुझे। वो धमकी वाले अंदाज में बोला। वरीशा तंजिया हंसी थी। अगर हम सफ़र आप जैसे होते हैं तो वरीशा खान मरवत पूरी ज़िंदगी कंवारी रहने को तरजीह देगी, और मैं दे चुकी हूँ। वो पूरी अना से बोली थी। असफंदियार, पीछे आओ। दिलशार सारी गुफ्तगू में अब बोले थे। दोनों भाई साथ बैठे थे, मगर एक दूसरे को देखना तक गवारा नहीं था। असफंद तैश में पीछे आया था। किसी ताल्लुक़ में ज़बरदस्ती नहीं हो सकता। फैसला हो चुका, मंगनी टूट चुका। असफंद का वरीशा से। दिलशार बिदक कर बोले थे। ज़ारून ने उन्हें देखा था। सब हैरत में थे। असफंदियार ने अपने वालिद को देखा। उसे मानो यकीन ना आया। मैं मंगनी नहीं तोड़ूंगा बाबा, मेरी शादी वरीशा ही से होगी। जबकि फ़ैसला हो गया तो अब बहस का कोई जवाब नहीं। एक बेटी नहीं गया तो दूसरा भी नहीं जाएगा इस घर से। गुल का मंगनी भी तोड़ता है हम। ज़ारून मरवत भी पूरी संजीदगी से बोले थे। ये कहने की देर थी कि सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। शेजार और गुल को धचका लगा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा था। सब हैरत में थे। दिलशार ने अपने भाई को देखा, मगर उनके भाई ने चेहरा मोड़ लिया। मतलब साफ था, जिसका डर था वही हुआ। ख़ानदान टूट गया। भाई भाई से जुदा हो गया। गुल की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी? चचा, इस मसले से मेरा मंगनी का क्या ताल्लुक़? हम अपना मनकूहा को नहीं छोड़ेगा, तुम ये रिश्ता ख़त्म। दिलशार ने हाथ के इशारे से शेजार को चुप करवा दिया। शेजार की आंखें तैश में सुर्ख हुई। बात ख़त्म। कोई शादी नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारा बेटियों का नसीब बेहतर करे। दिलशार नरमी से बोलते खड़े हुए थे। और अल्लाह तुमको अपना बेटे का अच्छी परवरिश करने का तौफीक दे। ज़ारून मरवत सर्द लहजे में बोले थे। दिलशार मरवत के कदम जामिद हुए। आज तक ज़ारून की कोई बात उनको नहीं चुभी थी जितनी आज चुभी थी। असफंदियार को शदीद गुस्सा आया था। वो आगे बढ़कर कुछ बोलता, अपने चचा को। शेजार उसका हाथ पकड़ गया। चुप करके खड़ा रहे। असफंद ने उसका हाथ झटका। वो इश्तियाल से पागल हो रहा था। शेजार, गाड़ी निकलवाओ, हवेली वापस जाना है हमको। दिलशार मरवत ने एक नज़र असफंद को देखा और वहाँ से चला गया। उनके पीछे तमाम पंचायत के आदमी, जो लोग जमा थे, सब निकल गए। फिर शेजार ने आखिरी बार गुल को देखा। उसकी गीली आंखें बरस रही थी। उसकी बेबसी का शेजार को बेहद तकलीफ हुई। वो भी निकल गया। असफंद ने आखिरी बार वरीशा को तैश में घूरा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर चेहरे पर संजीदगी और गुरूर। फिर वो भी जब्त करता निकल गया। उनकी ताई भी बिना कुछ कहे, बिना मिले जा चुकी थी। गुल फौरन रोते अपनी माँ के सीने से लगी थी। वो बुरी तरह से रो रही थी। ज़ारून मरवत नहायत संजीदगी से तन्हा जाली के उस पार मरकज़ी नशिस्त पर बैठे थे। उनका चेहरा सुर्ख था। बाबा, आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर। वरीशा तड़प कर बोली थी। बस ठीक है, जो होना था हो गया। ज़ारून मरवत बिना उसे देखे मर्दान खाने से निकल गए। वरीशा ने फिर मुड़कर अपनी रोती बहन को देखा। उसे ढेरों अफसोस हुआ था। शेजार हवेली के बरामदे में तैश में चक्कर लगा रहा था। दिलशार मरवत नशिस्त पर बैठे थे। असफंदियार शीरीन बीबी के साथ दाखिल हुआ था।
اسے دیکھ شیزار کا خون کھولا تھا۔ مستق لپکا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ ذلیل انسان، یہ کیا کر دیا تم نے میرے اللہ؟ شیزار یہ کیا کر رہا ہے؟ بھائی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے۔ شیرین بی بی تڑپ کر دونوں کے بیچ میں آئی تھی۔ اسفند سیدھا ہوا تھا، اس کے ہونٹ سے خون نکلنے لگا تھا۔ شیزار کا دل کیا اسے مار دے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیرین نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اسے روکا۔ شیزار بس کر، مورے بیچ میں مت آ۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا ایسا کچھ مت کرنا، مگر یہ باز نہیں آیا، اور اب سب ختم ہو گیا صرف اس کی وجہ سے۔ دلشال مروت دونوں کو دیکھ کر افسوس کر رہے تھے۔ تم اتنا بے غیرت ہو کام میں نہیں سوچا تھا۔ بس کرو لالا، میں لحاظ کر کے خاموش ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی بولتے جاؤ گے۔ اسفند نے شیزار کو دھکا دیا۔ شیرین بی بی کی آنکھوں میں خوف اور آنسو ساتھ آئے تھے۔ ہاں تو مت کر لحاظ، اس کے بعد اور کسر بچا ہی کیا ہے خبیث؟ شیزار نے بھی اسی انداز میں اسے دھکا دیا۔ اسفند نے بدک کر شیزار کا گریبان پکڑا تھا۔ بس بہت ہوا۔ دلشار صاحب یکدم دھاڑے تھے تو دونوں کی توجہ ان پر گئی تھی۔ وہ تیش میں اٹھ کر ان دونوں تک آئے تھے۔ چھوڑو اپنے لالا کا گریبان اسفند یار۔ دونوں بھائیوں نے قہر زدہ نظر ایک دوسرے پر ڈالی اور ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ دونوں چہرہ موڑ گئے۔ دو بھائی پہلے ہی جدا ہو گیا، اب دو اور بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑے کھڑا ہے۔ کیا جو تماشا ہم دونوں خاندانوں کو بنا کافی نہیں تھا؟ جب بھائیوں میں ڈلی پھوٹ کی خبریں بھی گاؤں میں پھیلانا چاہتا ہے تم دونوں؟ وہ چیخے تھے۔ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس مسئلے کا ذکر اس حویلی میں نہیں ہوگا۔ اگر اب تم دونوں کو کتوں کی طرح لڑتا دیکھا تو تم دونوں کو مار مار کر بھرتا بنا دے گا، سمجھے؟ دلشار مروت سختی سے کہتا وہاں سے چلے گیا تھا۔ اسفند اور شیزار بالکل خاموش ہو گئے۔ شیرین بی بی کا ہاتھ دل پر گیا۔ ایسا کچھ کبھی ان کے گھر نہیں ہوا تھا شیزار۔ اس نے بات اسفند کو دیکھا تک نہیں۔ وہ اس طرح سے اسے نظر انداز کرتا چلا گیا جیسے قطع تعلق ہو گیا ہو۔ اسفند نے بھی اسے نہیں روکا اور گھر سے نکل گیا۔ ایک ہفتے بعد پورا ہفتہ گل اور وریشہ گھر سے نہیں نکلے تھے۔ اس دن کے بعد اس بات کا ذکر نہیں ہوا تھا۔ ہاں، وریشہ اور گل روئے روز تھے۔ گل کے لیے آسان نہیں تھا اپنی پسند کی منگنی بھلانا۔ وہ بے حد ٹوٹ چکی تھی، نہ کچھ ٹھیک سے کھاتی تھی نہ وریشہ سے بات کرتی تھی۔ وہ ناراض نہیں تھی، بس بات کرنے کا جی نہیں چاہتا تھا۔ باجی دھوپ اچھی ہے، چھت پر چلے گی میرے ساتھ؟ من نہیں ہے، تو جا، وہ سرد لہجے میں بولی۔ وریشہ کو مایوسی ہوئی۔ اتنے دن ہو گئے ہم گھر میں بیٹھے ہیں، چل پھر باغ کی سیر کر آتے ہیں۔ ہم کو لوگوں کا سامنا نہیں کرنا، سب دیکھ کر باتیں کرے گا، یہ کہتی وہ برآمدے میں جا چکی تھی۔ وریشہ مزید بے دل ہوئی تھی مگر اس کے پیچھے گئی۔ جب زارون مروت دروازے سے داخل ہوئے، دونوں نے چادریں سر پر لی تھی۔ سلام بابا۔ والسلام، اپنی ماں کو بلاؤ، وہ پرسکونی سے بولے تھے۔ وریشہ فوراً اندرونی حجرے کی طرف گئی۔ مورے، بابا بلا رہے ہیں۔ دو پل میں سخن بی بی نماز کی چادر اتارتی باہر آئی۔ جی کہیں، بچیوں کا رشتہ آیا ہے ساتھ والا گاؤں سے۔ دونوں نے بے یقینی میں اپنے والد کی بات سنی۔ خانزادے ہیں، دونوں لڑکے چچا زاد ہیں، دونوں ایک ہی گھر میں جائے گا۔ کل منگنی ہوگا اور 2 دن میں رخصتی۔ میں مل کر آیا ہوں۔ ان کو منگنی کے ٹوٹنے کا بھی پتہ ہے۔ رشتہ بہت اچھا ہے، ہم نے ہاں کر دیا۔ زارون صاحب بولتے جا رہے تھے اور وہ دونوں کھڑی رہ گئی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ گل کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی۔ دونوں بہنوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ یہ تو بہت اچھا خبر ہے، ہمارا بچیوں میں کوئی کمی نہیں تھا۔ شکر ہمارے اللہ نے ہمارا سن لیا، میرے بچیوں کو رسوا نہیں ہونے دیا میرے رب نے۔ ایسا ہی ہے، تیاریاں کرو، وہ سب کل آئے گا انگوٹھی کی رسم کرنے۔ زارون مروت آگے آئے، دونوں کو سر پر ہاتھ رکھا اور پھر اندر چلے گئے۔ وہ دونوں حیرت میں کھڑی تھیں۔ گل کے آنسو پھر گرے تھے۔ وریشہ نے اسے دیکھا، اسے تکلیف ہوئی تھی۔ شام میں زارون مروت کی حویلی مہمانوں سے بھری تھی۔ لڑکوں کو چھوڑ کر اس خاندان کے بڑے انگوٹھی کی رسم کے لیے آئے تھے۔ پورا گھر پر رونق تھا۔ خواتین دونوں لڑکیوں کے ساتھ زنان خانے میں تھیں اور مرد مردان خانے میں۔ دونوں اچھا سا تیار تھیں۔ انگوٹھیاں دونوں کی ساسوں نے پہنائی تھیں۔ وہ ساسیں دیورانی جٹھانی تھیں۔ قریب 9 بجے وہ لوگ نکلے تھے۔ رسم ہو چکی تھی۔ شگن اور پیار دے کر تاریخ طے کر کے وہ لوگ چلے گئے۔ دونوں لڑکیاں اب کمرے میں جا چکی تھیں۔ وریشہ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا مگر گل کا دل اس انگوٹھی کو دیکھ کر خون کے آنسو رویا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ملازم نے دروازہ کھولا، پری اندر آئی۔
سب لوگ بیٹھک میں موجود تھے۔ اس دن کے بعد شہزار اور اسفند نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی تھی۔ پری اندر آئی تھی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ سلام تائی بڑی، بی بی نے میٹھا بھیجا ہے۔ دلشار اور شیرین نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ اسفند اور شہزار بھی متوجہ ہوئے تھے۔ کس بات کا مٹھائی؟ شیرین بی بی نے میٹھا لیتے ہوئے بولا۔ وریشا باجی اور گل باجی کا منگنی کا۔ اسفند اور شہزار نے حیرت میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ آج ہی ہوا، تابش گاہوں کے خاندان کے لڑکوں سے 2 دن میں نکاح ہے۔ بڑی بیوی بول رہا تھا دعوت دینے خود آئے گا، مگر صرف آپ دونوں شرکت کریں گے، اپنے بیٹوں کو نہ لائیں۔ اسفند اور شہزار کھڑے ہو چکے تھے، انہیں غصہ آیا تھا۔ حد ہے۔ دلشار مروت نے دونوں کو گھورا۔ پری جا چکی تھی۔ ایسے کیسے منگنی کر دیا؟ یہ غلط کیا ہے چچا نے؟ بابا، شیراز تیش میں بولا تھا، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ایک بار اور تماشا لگا تو مت کہیے گا۔ اسفند تیش میں کہتا بیٹھک سے نکلا تھا۔ شہزار بھی پیچھے نکلا تھا۔ دلشار مروت نے بس انہیں جاتا دیکھا۔ شیرین کو گھبراہٹ ہوئی تھی۔ اسفند فوراً گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ تبھی دروازہ کھلا اور شہزار ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ اسفند نے اسے حیرت میں دیکھا تھا۔ شہزار نے اسے گھورا۔ آنکھیں نہ پھاڑ خبیث انسان، گاڑی چلا۔ اسفند ہنسا تھا، پھر گاڑی سٹارٹ کر دیا۔ 2 دن میں ہمارا شادی کسی اور سے ہو جائے گا۔ ہم نے کتنا خواب سجایا تھا، سب ٹوٹ گیا۔ گل بستر پر لیٹی روتی کہہ رہی تھی۔ وریشا بالکنی میں کھڑی اپنی انگوٹھی دیکھ رہی تھی۔ اس کے الفاظ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ باجی، تم اداس نہ ہو۔ پری بتا رہی تھی لڑکے اچھے ہیں۔ میں نے غزالہ سے تمہارے لیے تصویر منگوائی ہے، تمہارے دولہے کی۔ وہ مسکراتی بول رہی تھی، اتنا خوشی ہے تو تم کیوں نہیں کر لیتا اپنے دولہے کا دیدار؟ وہ یکدم تیش میں چیخی تھی۔ وریشا نے بے یقینی میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گل نے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ ہم تو خوش تھا، پر ہمارا منگنی بھی ٹوٹ گیا تمہارا وجہ سے۔ وہ روتے چیخی تھی۔ باجی، میں نے بابا کو نہیں کہا تھا تمہاری منگنی ختم کرنے کا۔ وریشا کو تکلیف ہوئی تھی۔ سب تمہارا غلطی ہے۔ نہ تم گھڑ سواری کرتا، نہ اسفند سے ملتا۔ اگر تم میرا بات مانتا تو ایسا کچھ نہ ہوتا۔ وریشا بے یقینی میں اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گئی۔ وریشا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اس تک اندر آتی اسے ہلچل کی آواز آئی تھی۔ وہ مڑی تو اسفند اور شہزار دونوں بیلکنی پھلانگ اوپر آئے تھے۔ وریشا کی چیخ نکلی تھی، مگر اسفند یار اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کرتا اس کے منہ پر ہاتھ رکھ گیا۔ چپ کرو، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ وریشا کی جان نکلی تھی اس عمل پر۔ شہزار کمرے میں آیا تو گل بھی چیخی تھی۔ اس نے ڈر کے مارے پاس پڑا گلاس اٹھا کر شہزار کی طرف مارا تھا، مگر وہ اسے تھام گیا۔ آہستہ چیخ لو خاتون، کیوں بیوہ ہونا ہے؟ دونوں نے چادریں اتار رکھی تھی۔ گل سیاہ افغانی پوشاک میں تھی اور وریشا نیلی۔ وریشا کے بال کھلے تھے اور گل کی ڈھیلی چٹیا میں۔ گل نے دبک کر اپنی چادر بستر سے اٹھا کر اپنے سر پر لپیٹی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں کیا کر رہا ہے؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو غصب ہو جائے گا، وہ بوکھلائی تھی۔ پری دروازہ کھول کر اندر آئی۔ لالا زارون، چچا باہر گیا ہے، بڑا بی بی سو گیا ہے، تم بات کر لو۔ پری نے آ کر خبر دی تھی۔ گل کا دماغ خراب ہوا تھا۔ پری، تم ساتھ ملا ہے ان کے؟ پری بنا جواب دیے اندر آئی۔ گل اور شہزار کا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک لے گئی۔ چھت پر چلا جاؤ، کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں دیکھے گا۔ خدا کا خوف کرو پری، تم کو تو ہم بتاتا ہے، چپ چاپ نکلو۔ اس نے شہزار کے سینے پر ہاتھ مارا تھا۔ شہزار ہنسا۔ اپنا نزاکت تو دیکھو، بالکل گل بناڑا ہے تم۔ پھر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور چھت کی طرف اسے لے گیا، اور گل کچھ نہ کر پائی۔ یہاں اسفند نے ابھی بھی اسے تھام رکھا تھا، ہاتھ ابھی بھی منہ پر تھا، اس کے بہت قریب تھا۔ وریشا خود کو چھڑوانا چاہتی تھی، مگر اسے 1 انچ بھی نہیں ہلا سکی۔ منگنی کر لی؟ کسی دوسرے کے نام کی انگوٹھی پہن لی اپنے ہاتھ میں؟ کس نے تمہیں اجازت دی کہ میری ملکیت کو کسی اور کے نام کرو تم؟ وریشا کی سبز آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اسفند کو تکلیف ہوئی تھی۔ اس نے منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ اسی وقت وریشا نے اسے دھکا دیا تھا۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں، دور رہو مجھ سے، وہ چیخ رہی تھی۔ جب اسفند یار نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنا قریب کیا تھا، وریشا 10 سال کی منگنی یوں ختم نہیں ہوتی۔ مجھے جرگے والے دن سے تم پر شدید غصہ، میں اگر ضبط کیے ہوئے ہوں تو صرف اس لیے کہ غلطی میری تھی، مگر جو فیصلے تم کر رہی ہو مجھے اکسا رہا ہے کہ میں کسی کا خون کر دوں۔ وہ تیش میں بولا تھا۔
ہاں تو مار دو مجھے تاکہ جڑ ہی ختم ہو جائے۔ وہ بے بسی سے پوری طرح پھٹ چکی تھی، سسکیوں کے ساتھ روتے چیخی تھی۔ کیوں ایسے کہہ کر مجھے تکلیف دے رہی ہوں؟ میں ٹوٹ چکا ہوں وریشا، وہ اب کے نرمی سے بولا تھا۔ ارے توڑ تو تم نے مجھے دیا اسفندیار خان، میرا دل، میرا مان، میرا یقین، میری روح تک ٹوٹ کر بکھر گئی۔ بتاؤ یہ نقصان کون پورا کرے گا؟ وہ اس کے سینے پر مسلسل ہاتھ مار رہی تھی، اسے دھکا دے رہی تھی، اپنے اتنے دن کا غبار اس پر نکال رہی تھی، اور وہ بس برداشت کر رہا تھا۔ اسے ابھی وہی کرنا تھا۔ وہ سخت رد عمل دے کر بات بگاڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ مسلسل مکے اس کے سینے پر مار رہی تھی، سسکیوں کے ساتھ روتے آخر تھک کر زمین پر گر گئی اور منہ چھپائے رونے لگی۔ آخر ہو تو لڑکی، اتنی مضبوط اور باہمت تم ہو نہیں جتنا تم نے مظاہرہ کیا تھا ملکہ، وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ پھر اسے اٹھانے کے لیے اس کا بازو تھامنا چاہا۔ اس نے فوراً اسے غصے میں دھکا دیا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے اب۔ پھر فوراً کھڑی ہوئی۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں ہے نا؟ کسی لڑکی کے کمرے میں اس طرح داخل ہوئے؟ میری بات کان کھول کر سنو اسفندیار خان مروت، میں کسی اور کی منکوہ ہوں، شادی ہے 2 دن میں میری، اب سے کبھی بھی میرے سامنے مت آنا، اپنا چہرہ مت دکھانا۔ وہ اس قدر نفرت سے بولی تھی کہ اسفندیار کے خون میں ابال اٹھے تھے، ایک تو اس کے الفاظ اور دوسرا اس کا لہجہ۔ اب تو واقعی جی چاہا تھا اسے مار ہی دیتا۔ وہ فوراً اندر گئی اور اپنی چادر سر پر لی تھی۔ اسفند کی نظر اس کی چادر کے کنارے پر گئی تھی۔ وارش خان زادہ۔ وریشا نے اس کی نظروں کے تعاقب میں پلو پر لکھے لڑکے کا نام دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ، باجی کو ملی بھی یہی چادر تھی لینے کے لیے۔ اسفندیار کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں، چہرہ اشتعال سے سرخ ہوا۔ لگ گیا پتہ، اب میں کسی اور کے نام پر ہوں۔ تمہیں کوئی اور طریقہ راست نہیں آتا نا؟ تو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اسے دیوار سے لگا گیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اس میں سے انگوٹھی نکالنے لگا۔ اسفندیار چھوڑو مجھے، درستی سے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال گیا۔ اس ہاتھ میں صرف میرے نام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس نے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی اور اس کے ہاتھ میں زبردستی ڈالی۔ میں تمہاری غلام نہیں ہوں، چھوڑو مجھے۔ غلام بنانا بھی نہیں ہے، محبت ہو میری، محرم بنانا چاہتا ہوں۔ پھر اس نے اس کی چادر جھٹکے سے اتار کر پھینکی۔ وریشا کو جھٹکا لگا۔ اسفند نے اس کی چادر اتار پھینکی تھی۔ اس نے زمین پر گری چادر کو دیکھا تھا، پھر اپنے بالوں کو چھوا۔ آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس نے اسفند کو دیکھا۔ انگوٹھی ہو یا چادر ہو یا کچھ اور، صرف میرے نام کا ہوگا تم پر۔ اس کے ساتھ اس نے اپنی چادر اتار کر اس کے سر پر ڈالی تھی، پھر اس کے گرد لپیٹی تھی۔ وریشا نے رکھ کر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا تھا۔ چہرے پر شدید نفرت تھی۔ اسفندیار پل بھر کو سانس بھی نہیں لے سکا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ وریشا نے اسے تھپڑ مار دیا۔ باہر سے آئے ہو مانا، پر کیا عورت کی چادر اتار دینا اتنا آسان ہے تمہارے لیے؟ وہ چیخی تھی۔ اسفند نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ بس کر دو، بخش دو مجھے، نفرت ہو گئی ہے مجھے تم سے، نفرت کرتی ہوں میں تم سے اسفندیار مروت۔ چلے جاؤ، خدا کے لیے چلے جاؤ۔ اگر اتنی سی شرم اور عزت باقی ہے تو چلے جاؤ، کبھی مجھے اپنا چہرہ مت دکھانا۔ اب ایک بار اور مجھے کسی کھلونے کی طرح کھیلا تو خدا کی قسم اسی گھر کی چھت سے کود کر اپنی جان دے دوں گی میں، وہ چیخی تھی۔ اسفندیار شل رہ گیا تھا۔ وہ بری طرح زچ ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا وریشا بس ناراض ہے، مگر وہ تو اس سے نفرت کرنے لگی تھی، اور اسفند نے اس کی نفرت میں اضافہ کر دیا۔ وریشا روتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔ اسفند کچھ نہ کر سکا، مانو اسے آئینہ دکھایا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو وریشا۔ اسفند کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ وہ فوراً بیلکنی میں چلا گیا۔ دروازہ کھولا تھا اور گل اور شیزار اندر آئے تھے۔ اگر آپ 2 منٹ میں یہاں سے نہیں گئے تو میں شور مچا کر سب کو بلا لوں گی، یاد رکھیے گا شیراز لالا، وریشا بولی۔ شیزار نے گل کو دیکھا تھا۔ گل کا چہرہ دیکھ کر لگ رہا تھا وہ بہت روئی ہے۔ ہمارا بس میں نہیں، اب جواب دے چکا ہے ہم، گل سرد لہجے میں بولی تھی۔ شیزار نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ وریشا نے بیلکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے کے ساتھ لگتی زمین پر گری تھی اور بہت روئی تھی۔ گل بہارے نے اسے روتا دیکھا تو یکدم پریشان ہوتی اس کے پاس آئی۔ وریشا، کیا ہوا، ہم کو بتاؤ، اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ باجی، ہم نے بہت محبت کی تھی اسفند سے،
آج میں نے اس سے کہا نفرت کرتی ہوں اس سے، تھپڑ مار دیا میں نے اسے۔ وہ بے حد پریشان لگ رہی تھی۔ گل نے اسے گلے لگایا تھا، کاش کوئی معجزہ ہو جاتا۔ ہم نے بھی انکار کر دیا، سب ختم کر دیا، ہمارا دل چل رہا ہے وریشا۔ گل کے آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایسے روتی رہی۔ آج شادی تھی، زارون حویلی میں عورتیں موجود تھیں، دونوں کی حنا ہو رہی تھی۔ اس کے بعد نکاح ہونا تھا، مردوں کا انتظام میدان میں تھا، بارات کے آنے میں تھوڑا ہی وقت تھا۔ وہ دونوں دلہن بنی تیار تھیں، دونوں کے چہرے پر خوشی کہیں نہیں تھی۔ دوسری طرف اسفند اور شہزار دونوں آگ سلگائے گھر کے برآمدے میں تھے۔ دونوں ہار مان چکے تھے، ان کو سمجھ آ گئی تھی وہ دونوں اپنی محبت کھو چکے ہیں، آج ان کی رخصتی ہو جانی تھی۔ یہ جانتے تھے۔ اس دن کی بے عزتی کے بعد اسفندیار نے سب سے بات کرنا کم کر دیا تھا۔ شہزار بھی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا، اب وہ سب قبول کر چکے تھے۔ آج بارات ہے اسفندیار، تم کو جانا نہیں چاہیے، شہزار بولا۔ تم چلے جاؤ لالا، اگر اتنا شوق ہے سر پر ہاتھ رکھ کر رخصتی کروا دینا، وہ عام سے لہجے میں بولا تھا۔ شہزار کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ اپنا یہ منہ بند کر لے ورنہ حشر بگاڑ دے گا ہم تیرا، شہزاروں سے گھورتا بولا تھا۔ حشر تو تم دونوں کا ہم بگاڑے گا۔ داخلی دروازے سے دلشار مروت اندر آئے تھے۔ دونوں کھڑے ہوئے، ہاں، مگر پریشانی چہرے پر آئی کیونکہ دلشار مروت کے ہاتھ میں لمبی لاٹھی تھی۔ وہیں کھڑا رہو دونوں، ہم ابھی بتاتا ہے تم کو۔ وہ تیش میں ان تک آئے تھے۔ بابا ہمارا بات تو سنو، ہوا کیا ہے بتاؤ تو۔ شہزار کی بات پر دلشار نے پہلا ڈنڈا اسے ہی مارا تھا اور دوسرا اسفندیار کو۔ بابا تم کو شرم نہیں آیا؟ لڑکیوں کے کمرے میں گھستے رات کو؟ وہ مسلسل دونوں کی کمر، بازو، گھٹنا جہاں نشانہ لگ رہا تھا مار رہے تھے۔ اتنی زور کا تو نہ مارے، اسفند نے درخواست کی، بھی تو دیکھو کیا آرام سے مارے تم کو۔ اسی بات پر ایک اور بازو پر پڑی تھی۔ مارے گا اور زور سے مارے گا، تم دونوں کو ہم کھال ادھیڑ دے گا تمہارا۔ اسفند نے فوراً شہزار کو پکڑ کر اپنے آگے کیا۔ اس کو مارو، اس نے کہا تھا کمرے میں گھس جاتے ہیں۔ نہیں نہیں بابا، یہ خبیث جھوٹ بولتا ہے، ہم نے نہیں کہا تھا۔ شہزار نے اسے دور کیا تھا۔ دلشار مروت نے ایک بار اور دونوں کو زور سے مارا۔ بابا بس کرے، خبیث کا اولاد، کمرے تک جانے کا ہمت ہے تم میں، بارات رکوانے کا نہیں ہے؟ بے غیرت، تمہارا منقوہ کا شادی کسی اور سے ہو رہا ہے اور تم دونوں بے شرموں کی طرح ادھر منہ لٹکائے ہاتھ سیک رہا ہے۔ دلشار مروت کی بات پر دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکلی تھی۔ دونوں نے پہلے اپنے والد کو اور پھر ایک دوسرے کو دیکھا۔ خاموشی پر ایک ایک لاٹھی اور پڑی تھی دونوں کو۔ بابا تم تو ہم کو مار ڈالے گا، ایسے تھوڑا رحم کھاؤ، تمہارا خون ہے، بے شرم ہو تم بے شرم خون ہے۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ آدمی، طاقت، پنچایت کا ساتھ، اور تم دونوں یہاں چھپا بیٹھا ہے، لعنت ہے تم پر۔ دونوں نے حیرت میں انہیں دیکھا۔ کیا کریں ہم؟ اسفند نے الجھن میں پوچھا تھا۔ ارے دفع ہو، بارات رکواؤ، سڑکیں روکو، دولہوں کو اغوا کرواؤ، میرا بہویں تو وہی بچیاں بنے گا، جو من آئے وہ کرو، پیچھے باپ کھڑا ہے، وہ پورے روب کے ساتھ بولے تھے۔ دونوں بے یقین تھے، انہیں خوب ہنسی آئی تھی۔ بابا پہلے ہی بتا دیتے کہ ساتھ ہو، اتنی مار تو نہ کھانی پڑتی۔ اسفند نے اپنا بازو ملتے بولا تھا۔ منہ بند کرو ورنہ لگائیں گے کھینچ کر دو اور، چلو دفع ہو جاؤ اب۔ انہوں نے اب لاٹھی پھینکی تھی۔ اسفند اور شہزار مسکرائے تھے، مانو ہمت واپس آ گئی ہو، دوبارہ امید زندہ ہو گئی تھی۔ وہ دونوں فوراً گھر سے نکلے تھے۔ اسفند نے فضل بخش کو کال کی تھی۔ سلام لالا، بولو۔ فضل بخش رستے رکوانے، روک لے گا؟ سارا سڑکیں بلاک کر دے گا لالا، تم حکم تو کرو۔ کچھ بھی ہو، چاہے گاڑی کے آگے لیٹنا ہی کیوں نہ پڑے، مگر بارات گاؤں میں نہیں آنی چاہیے، سمجھے؟ وہ گاڑی میں بیٹھتا بولا تھا۔ شہزار نے بھی کسی کو کال لگائی تھی۔ تم کس کو کال کر رہا ہے؟ ڈھول والے کو۔ اب بارات لے کر جا رہا ہے ہم اپنا گل کا، روکھا سوکھا میں تو مزہ نہیں آئے گا نا؟ وہ مسکراتا بولا تھا تو اسفند ہنس پڑا۔ قاضی کو بھی بلا لو لالا پھر۔ شہزار ہاں میں سر ہلاتا فون کان سے لگا گیا۔ اسفند گاڑی دوڑا چکا تھا۔ 5 گاڑیاں لائن میں گاؤں کی سڑکوں پر پوری دھوم دھام سے بارات لیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں اب نکاح کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ گل نے گلابی جوڑا پہنا تھا اور وریشا نے ہلکے سرخ رنگ کا۔ باہر سب بارات کا استقبال کرنے کھڑے تھے۔ زارون مروت سب انتظام دیکھ چکے تھے۔ جب ڈول بھاجے بجنے لگے، شنائیاں گونج رہی تھی، گاڑیاں آتی دکھائی دی تھی، مگر جب گاڑی سے دولہوں کی جگہ اسفند اور شہزار اترے تو یہ ایک دم خاموشی چھا گئی۔
اسی کا امید تھا تم سے چچا، شہزار برا منہ بناتے بولا تھا، پھر اپنے ساتھ لائے بینڈ کو اشارہ کیا تھا۔ ان لوگوں نے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ دروازے تک آتے وہ مسکرا رہے تھے اور زارون انہیں گھور رہا تھا۔ سلام سسر جی، تم دونوں بے غیرت یہاں کیا کر رہا ہے؟ ہم نے تم کو تو دعوت نہیں دیا تھا، پہلے نکاح ہو جائے پھر بات کرتے ہیں۔ وہ دونوں زارون کے اطراف سے ہوتے اندر جانے لگے تھے۔ زارون نے دونوں کے سینے پر ہاتھ رکھ پیچھے کیا تھا۔ تم دونوں کا کھال ادھیڑتے کہا مگر اندر قدم آگے لیا۔ دونوں بھائی ایک جیسے ہیں، قسم سے جتنی مار ہم نے کھائی ہے مزید کھانے کی ہمت نہیں ہے چچا۔ شادی ہونے دو ہماری، منہ بند کر خبیث، چلو دفع ہو جاؤ، بارات آنے والا ہے۔ بارات تو اب آ گیا چچا، جس بارات کا تم کو انتظار ہے وہ نہیں آئے گا اب۔ زارون مروت کے چہرے پر بے چینی آئی۔ تبھی وہاں ایک اور گاڑی آئی اور دلشار مروت نیچے اترے تھے۔ راستے بند کر دیے ہیں دونوں نے، شادی انہی سے ہوگی زارون میاں۔ زارون نے فون نکال کر نمبر ملایا۔ تم آیا نہیں بارات لے کر؟ ہم انتظار کر رہا ہے، انہوں نے پوچھا تھا۔ وہ ہم نہیں آ رہا، ہم کو لڑکی نہیں پسند، ہم رشتہ توڑتا ہے۔ اور فون کٹ گیا۔ یہ زارون کے ماتھے پر بل پڑے تھے، ہاتھوں میں پسینہ آیا تھا۔ وہاں فون کے اس پار فضل بخش نے آدمیوں کے ساتھ راستہ تو روکا، ساتھ سر پر گن تانے لڑکے سے انکار بھی کروایا۔ اچھا کیا تم نے، ورنہ گولی بھیجے میں ڈال دیتا۔ پھر بندوق ہٹائی۔ چلو گاڑیاں موڑو، جہاں سے آیا ہے وہیں کٹ لو۔ اسفند لالوں کو اب تم لوگ یہاں نظر آئے تو پھر تو تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ بچیاں ہمارا امانت ہے زارون میاں، عزت سے لے کر جائے گا ہم، اور وعدہ ہے کبھی دکھ نہیں ہونے دے گا۔ جب تک ہم ہیں ان دونوں کا جرت نہیں ہوگا کہ ہمارا بہو کو کچھ کہے۔ دلشار اپنے بھائی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کے بولے تھے۔ اسفند اور شہزار نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لالا مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ اب بابا ہمارے ساتھ نہیں ہے؟ ابھی بھی تم کو لگ رہا ہے؟ ہم کو یقین ہے ایک بار پھر مار کھانے کو ملے گا ہمیں۔ اس بات پر دونوں نے اپنے بازو ملے تھے۔ چلو کوئی نہیں، کھا لیں گے، دلہن تو ملے۔ زارون نے گہرا سانس لیا۔ بجاؤ ڈھول، بارات دروازے پر ہے۔ اس کے ساتھ ایک بار پھر شہنائیاں بجنے لگیں۔ پیچھے کئی لڑکے ناچنے لگے۔ اسفند اور شہزار گھر میں داخل ہوئے تھے۔ اوپر سے چھوٹی بچیوں نے پھولوں کی پتیاں ان پر برسائیں۔ ان کو تو ہم پوچھے گا۔ ہاں ضرور پوچھنا، بلا وجہ کا تماشا لگایا ان دونوں نے، مجھے بھی ملا لیا۔ دونوں بھائی اندر جا چکے تھے۔ کیا ہمارا نکاح ان دونوں سے ہوگا؟ وریشہ بوکھلائی تھی۔ ہاں باجی، سنا ہے سارے راستے بند کر دیے انہوں نے، بارات نہیں آنے دی۔ پری اطلاع کرتی بولی تھی۔ گل کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مسکان آئی تھی۔ اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ ہمارا شادی ہمارا محبت سے ہوگا، ہم کو اور کیا چاہیے؟ وہ اپنا دوپٹہ ہوا میں لہراتی خوشی سے بولی تھی۔ وریشہ نے اپنے ہاتھ میں ڈلی اسفند کی وہ انگوٹھی دیکھی تھی جسے وہ اتارنا بھول گئی تھی، مطلب وہ اسی کے نام پر تھی۔ گل نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ وریشہ، اس کو اللہ کی رضا سمجھو، اسفند بہت اچھا ہے، تم کو بہت خوش رکھے گا۔ اسے اس کی غلطی پر معاف کر دو اور اس کے ساتھ نیا زندگی شروع کرو۔ پرانا باتوں کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ملے گا۔ مجھ کو پتا ہے تم اس سے بہت محبت کرتا ہے، بس ناراض ہے تم اس سے۔ یہ سچ تھا، نفرت تو اس نے کبھی نہیں کی تھی اسفند سے، مگر اس کے لیے معاف کرنا بھی آسان نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا تھا اور سخن اور شیرین بیوی اندر آئی تھی۔ دونوں کو پیار کر کے دونوں کو نیچے لے کر گئی تھی۔ زنان خانہ الگ اور مردان خانہ الگ اور بیچ میں جالی دار دیوار۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ پہلے شہزار اور گل کا نکاح ہوا، پھر اسفند اور وریشہ کا۔ دونوں کی رخصتی آرام سے ہو گئی تھی۔ اس بیچ سب کی آپس میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ شہزار کمرے میں آیا تھا۔ گل کو دلہن بنے بیٹھا دیکھ اسے سکون ملا تھا۔ تمہارا حسن میری جان لے رہا ہے، اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ تم ناراض ہیں ہم سے بہارے؟ ہم نہیں، ہم خوش ہیں کہ تم نے ہار نہیں مانا۔ او جانان، تم کو کیسے کسی اور کا ہونے دیتا ہم۔ شہزار نے اسے سینے سے لگایا تھا۔ گل کی زندگی مکمل ہو چکی تھی، اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ اسفند جب کمرے میں آیا تو وریشہ پریشانی میں ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ اسے دیکھ یکدم رکی تھی۔ مجھے تو لگا دلہن کی طرح بیٹھو گی، پر تم تو چڑیل کی طرح بھٹک رہا ہے۔ وہ اپنی ہی کہی بات پر ہنسا تھا۔ وریشہ نے اسے گھورا۔ اسفند یار اس کے پاس آیا تھا۔ وریشہ نے فوراً ہاتھ میں پکڑی چھری اسفند کی گردن پر رکھی تھی۔ وہ شوق تھا۔ یہ دوسری بار کیا کیا تھا اس نے؟ ملکہ کیوں بیوہ ہونا ہے؟ تم ہم سے وعدہ کرو گے کہ میں اکلوتی ہوں اور اکلوتی ہی رہوں گی؟ کسی اور عورت کو دیکھا تو آنکھیں نکال دیں گے اس چاقو سے۔
दूसरा शादी का तो सोचना भी मत। असफंद यार खान मरवत ये चाकू जो गर्दन पर रखा है ना, उसी दिन चला भी देंगे। असफंद फटी फटी आंखों से उसके कांधे तक आती उस लड़की की हिम्मत देख रहा था और फिर खूब हंसा था। तुम 4 से बदतर हो मलका, दूसरी लाकर मरना थोड़ी है मैंने। एक काम करना, 4 की कमी तुम पूरी कर देना। उसकी कमर में हाथ डाले उसे करीब खींच गया। वरीशा के हाथ की गिरफ्त चाकू पर ढीली हुई थी। कभी वरीशा बनकर उसने वरीशा के एक गाल को छुआ, कभी ईमान बनकर फिर उसने दूसरे गाल का बूसा लिया था, और कभी मलका बनकर असफंद ने अब उसकी पेशानी का बूसा लिया था। वरीशा का दिल मोह हुआ था। छुरी वाला हाथ हटाओगी? पर वो चौथी तो रहती है। वो फिर अगर मैं कर लूँ, यह आदमी कभी पास नहीं आएगा। वरीशा ने फिर चढ़कर खंजर उसकी गर्दन पर रखा था तो असफंद खूब हंसा था। असफंद यार, कसम खुदा की, सौतन होने से बेहतर है मैं तुम्हारी इकलौती बेवा बन जाऊँ। कम से कम शौहर सिर्फ मेरा होगा, बेशक कब्र में ही सही। तौबा करो खातून, औरतें अपने मर्द की लंबी जिंदगी की दुआएं करती हैं और तुम मुझे मरने की बद्दुआएं दे रही हो। वरीशा की आंखें सुर्ख हुई थी, उनमें आंसू आए थे। वादा करो कभी किसी और को नहीं देखेंगे, सिर्फ मुझसे मोहब्बत करेंगे। असफंद ने उसके आंसू साफ किए थे। इतनी मोहब्बत है मुझसे कि किसी और के साथ नहीं देख सकती मुझे। 10 साल का इंतज़ार इसलिए नहीं किया था मैंने कि आपको किसी और के साथ बांटूं। जो मिले या तो मुकम्मल मुझे मिले, या मैं वो चीज़ सर से वार कर दान कर दूंगी। वो फिर पूरी अना के साथ बोली थी। असफंद यार मुस्कुराया था। उसे अपने मज़ीद नज़दीक कर वो उसके लबों पर झुका था। वहाँ अपनी मोहब्बत की मोहर लगाते वो पीछे हुआ था तो वरीशा का पूरा चेहरा तर था। इस खान को ऐसा गर्विदा किया है तुमने मलिका कि किसी दूसरी औरत की चाह ही नहीं है मुझे। असफंद यार के लिए तुम काफ़ी हो मलिका। तुम थी, हो और तुम ही हमेशा रहोगी। उसकी भूरी जुल्फ़ें कान के पीछे करता मोहब्बत और मान से बोला था। वरीशा के आंसू गिरे थे। वो फौरन असफंद के सीने से जा लिपटी थी। मुझे लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। असफंद ने उसके गिर्द हिसार बनाया था। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। मुझे लगा था तुम एक बहुत डरपोक और घरेलू लड़की हो, मगर तुम तो आफत निकली हो। वो दोनों बेक वक्त इस बात पर हंसे थे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मलिका, आपके लिए यही अच्छा रहेगा। असफंद ने उसे घूरा था। इजहार का जवाब दे मलिका। जवाब ही तो दिया मैंने, करते रहें मोहब्बत, अच्छा है आपके लिए। वो उसके सीने पर उंगली से अपना नाम लिखती मुस्कुराती बोली थी। और असफंद शल था। क्या थी ये औरत! वो मोहब्बत में भी उसे धमका रही थी। हद है। असफंद फिर हंसा था। वो मुकम्मल हो गया था। दोनों जोड़े अस्तबल गए थे। सुल्तान और तुराली तो तैयार थे। वरीशा और गुल ने अपने बुर्क़े चेहरे से उठाकर पीछे डाल रखे थे, क्योंकि अस्तबल उनके आने की वजह से खाली करवाया गया था, तो वहाँ कोई और नहीं था। तुमको घुड़सवारी आता है? शिजार एक घोड़े पर ज़ैन बांधता शिजार मुस्कुराया। कम करता है घुड़सवारी, पर खान है हम, आता है हमको। दूर क्यों खड़ा है, पास आओ, प्यार करो इसको। नहीं, हम नहीं आएगा, हमको डर लगता है। देखो तो कितना बड़ा घोड़ा है। गुल तो मज़ीद दूर हुई थी। शिजार ने उसका हाथ पकड़ा था। कुछ नहीं कहेगा बहारे, हम साथ हैं ना, आओ लगाओ हाथ। वो उसे अपने साथ लगाए घोड़े के पास आया था और गुल का हाथ पकड़ आराम से घोड़े के चेहरे को हाथ लगवाया था। देखो कुछ नहीं कह रहा, बहुत प्यारा है। नाम क्या है? हमने नहीं रखा, तुमने रखना है तो रख दो, फिर हम इसे उसी नाम से बुलाएगा। हैं सच्ची? वो खिल उठी थी। अतुल, अतुल नाम रखेगा हम इसका। ठीक है चलो, अतुल का सवारी करवाए तुमको। उसने बहारे को कमर से पकड़कर उठाया और घोड़े की पुश्त पर बिठाया। फिर उसके पीछे खुद बैठ के और अपनी गिरफ्त उसके गिर्द मजबूत की। बहारे को तो डर लग रहा था। फिक्र न करो, थाम कर रखा है तुमको, गिरने नहीं देंगे। गुल हंसी थी। शिजार घोड़ा हल्की रफ्तार से चला गया। उसका इरादा अस्तबल के मैदान में ही रहना था। असफंद और वरीशा दोनों अपने घोड़ों पर सवार थे। इस बार उसका बुर्का चेहरे पर नहीं था। दोनों ने मुस्कुराते एक दूसरे को देखा था। मैं जीत जाऊंगा मलिका, वो फ़ख्र से बोला था। नहीं जीतेंगे। आपने खुद कहा था कि वो आपकी आखिरी जीत है और मेरी आखिरी हार। इसके बाद आप हर जगह हारना ही पसंद करेंगे। असफंद ने अबरू उठाए थे। अपने मतलब की बात उसे फ़ौरन याद आ जाती थी। हाँ याद है,
وہ جیت بہت بھاری پڑی تھی مجھے، میں ہارنا ہی پسند کروں گا۔ اچھا ہے آپ کے لیے، وہ پھر تن کر بولی تھی۔ جسونت کی آنکھیں حیرت میں پھیلی تھی۔ وریشا ہنسی اور تیزی سے ترالی کو دوڑا گئی۔ جسونت پیچھے خوب ہنسا تھا۔ اگر مجھے ہرانے پر تمہیں خوشی ہوتی ہے خاتون تو ہمیں ہار ہی قبول۔ چل سلطان۔ وہ بھی دھاڑ کے ساتھ سلطان کو آگے بڑھا گیا۔ وہی میدان، وہی راہ، وہی جنگل، مگر اس بار مخالفت نہیں، محبت تھی بیچ میں۔ وہ دونوں ایک برابر تھے، گھوڑے پر سوار، دونوں نے زمین سر پر اٹھا رکھی تھی۔ جسونت نے دونوں ہاتھ ہوا میں پھیلائے تھے، گھوڑے دوڑا رہے تھے، دونوں کے چہرے پر سکون تھا، خوشی تھی۔ اس سے بہتر اور کیا تھا کہ محبت حاصل ہو جائے۔ دونوں اس درخت سے گھوڑے باندھ چکے تھے اور اب آمنے سامنے تھے۔ وہ دونوں ابھی بھی مسکرا رہے تھے۔ دیکھا، ہم جیت گئے، وریشا چہکتی بولی تھی۔ تم جیتی، میں جیتا، ایک ہی بات ہے ملکہ، مگر میں ناراض ہونے کا حق رکھتا ہوں۔ کل رات کے اظہار کا جواب نہیں دیا تم نے۔ وریشا تیور دکھاتی چہرہ موڑ گئی۔ عورت کبھی اظہار نہیں کرتے، بس محبت جتاتی ہے، وہ ادا سے بولی تھی۔ جسونت ہنسا تھا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے قریب کھینچا تھا۔ تم محبت نہیں جتاتی، ملکیت جتاتی ہو ملکہ۔ ہاں تو آپ میری ملکیت ہی ہیں، وہ شرماتی بولی تھی۔ جسونت نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اور تم میری ملکیت، خان کی ملکہ ہو، ملکہ خان ہو تم میری جان۔ وریشا ہنسی تھی، اپنا سر جسونت یار کے سینے پر رکھ گئی۔ زندگی اگر اسی طرح خوبصورت رہے اور محبت پر کوئی ہار نہ مانے تو محبت کا اختتام اتنا ہی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ وریشا جسونت یار خان مروت کے دل کی ملکہ تھی اور اسے ملکہ خان کا لقب بے حد عزیز تھا۔ اس کے ساتھ یہ داستان اپنے اختتام کو پہنچی۔